ایک سال بعد چند دنوں کے لیے آنے والا شوہر زیادہ سے زیادہ کتنا وقت تمہارے ساتھ گزار لیتا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ تمہیں کتنی محبت کرتا ہوگا، کتنا پیار دیتا ہوگا، یا پھر اپنی بچی کی کتنی کیئر کر سکتا ہوگا؟ اگر یہیں پہ تمہاری ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کروا دی جائے جو کہ اچھا کھاتا کماتا ہو، جس کا اچھا معاملہ چلے، اور تمہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ اب دیکھو کہ ہر انسان جو ہے وہ ترقی کرنے کی غرض سے باہر کے ملک جاتا ہے۔ اب تمہارا شوہر تو اس لیے گیا ہوگا کہ وہ تم لوگوں کے لیے اچھا بنا سکے گا، اچھا کما سکے گا اور تم لوگوں کی ضروریات پوری کر سکے گا، لیکن یہاں پر تو تم ایک سال سے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر کے، کپڑے دھو کر کے اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی ہو، اپنا نظام چلا رہی ہو۔ تو اگر تم ایسا کرنا چاہو تو میں تمہیں اس کے لیے ایک راہ دکھاتا ہوں، اور وہ راہ یہ ہے کہ تم کسی بھی طریقے سے اپنے اس جگہ سے جہاں پر تم رہتی ہو چپ چاپ بنا کسی کو بتائے، بنا کسی سے مشورہ کیے، بنا کسی کو اپنا ہمراز بنائے وہاں سے نکل آؤ۔ جب تم وہاں سے آ جاؤ گی تو پھر یہ ہے کہ میں ایسا کروں گا کہ تمہارے لیے اگلے سارے انتظام کروں گا۔ دیکھو، جب تم وہاں سے نکلو گی یہ بات چھپی نہیں رہے گی، یہ بات تمہارے سسرال تک بھی پہنچے گی اور تمہارے میکے تک بھی پہنچے گی۔ دونوں ہی پارٹیوں کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ تم نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے اور تم اچانک سے کہیں غائب ہو گئی ہو۔ وہ لوگ تم سے رابطہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن تمہارے نمبر جو کہ تم نے وہاں سے نکلتے ساتھ ہی بند کر دینے ہیں، وہ نمبر ان کو بند ملیں گے۔ وہ کسی قسم کا رابطہ تم سے نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا جب وہ تم سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ اس چیز کے لیے پریشان ہوں گے کہ آخر یہ لڑکی یہاں سے گئی تو گئی کیوں۔ ادھر تم کوشش کرنا کہ کچھ عرصہ یہاں میرے پاس میرے گھر میں رہنا، اور میں تمہیں اپنے پاس اپنے بچوں میں رکھوں گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ تم جہاں میرے پاس میرے گھر میں رہو گی تو اس میں یہ ہوگا کہ تم محفوظ بھی رہو گی، تمہیں کھانے پہننے کو بھی ملتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں وہ شخص بھی دکھاؤں گا کہ جس کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے۔ اگر تمہیں سمجھ میں آیا تو تم اس کو اپنانا اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لینا۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ تمہارا گھر بھی آباد ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں طلاق ہونا اور تمہاری عدت کی مدت کا پورا ہونا لازمی ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تم اپنا گھر چھوڑ کر کے آؤ گی تو یہ اطلاع ظاہری بات ہے کہ تمہارے شوہر تک پہنچ جائے گی۔ تمہارے میکے اور سسرال والوں کا ہو سکتا ہے آپس میں اس بات کو لے کر کے اس وقت کچھ جھگڑا یا کچھ تنازع کھڑا ہو جائے۔ وہ ان پہ الزام لگائیں گے اور وہ ان پہ الزام لگائیں گے، اور صورتحال یہ ہوگی کہ اس الزام کا فائدہ یہ اٹھایا جائے گا۔ تمہارے گھر والے ہو سکتا ہے تمہیں یہ کہیں کہ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ تم لوگوں کا بیٹا نہ اسے کوئی خرچہ دیتا تھا، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ایک دفعہ ہمارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی لیکن ہم لوگوں نے بھی اسے دھتکار دیا، تو اب وہ کیا کرتی۔ اور اسی طریقے سے تمہارے جو سسرال والے ہیں وہ بھی تمہارے میکے والوں پہ الزام لگائیں گے کہ تم لوگوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس سچویشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا شوہر جب یہ دیکھے کہ وہ تم ایک اپنا گھر چھوڑ کر کے چلی گئی ہو اور تمہارا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پہلا شک یہی جائے گا کہ تم نے کسی کے ساتھ بھاگ جانا مناسب سمجھا اور تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ جب تم پر یہ الزام لگے گا کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو تو ظاہری بات ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھنا قبول نہیں کرے گا اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اس وقت تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ تمہیں طلاق نہیں ہو جاتی۔ جیسے ہی تمہیں طلاق ملے گی تم اپنے شوہر سے فارغ ہو جاؤ گی، اور پھر جیسے ہی تمہاری عدت کی مدت گزرے گی، میں جس شخص کا تمہیں بتاؤں گا، جس لڑکے کی طرف میں تمہیں اشارہ کروں گا، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ نائزہ کو یہ تمام باتیں اپنے لیے امرت محسوس ہوئیں، کیونکہ یہ باتیں واقعی جو فضل شاہ نے اسے بتائیں تھیں یہ اس کے لیے بہترین تھیں۔ ایک سال سے اوپر ہو گیا تھا وہ لوگوں کے کام کر کے اپنا نظام چلا رہی تھی، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اپنی من پسند چیز کو خرید سکے یا خرید کے کھا سکے، یا پھر اپنی بیٹی کے لیے کوئی اپنا من چاہا کام کر سکے۔ بیٹی بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ انتہائی غربت کے عالم میں، قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی جو ہے وہ گزر رہی تھی۔ لہٰذا اگر دونوں ماں بیٹی اپنے گھر سے نکل آتی اور پھر ایسا ہی ہوتا جیسا کہ فضل شاہ نے کہا تھا، ظاہری بات ہے کہ جب وہ اس گھر کو چھوڑ کر کے آئیں گی، اگرچہ
میکا اور سسرال کچھ زیادہ دور نہیں تھا اور وہ خبر نہیں رکھتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب یہ چھوڑ کر کے آئے گی تو وہاں پر اطلاع ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور جب اس کے میکے اور سسرال دونوں میں اس بات کی اطلاع ہو جائے گی کہ نائزہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور نائزہ کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے، تو ان کا آپسی جھگڑا کھڑا ہونا یہ ایک معمولی بات ہے، اور جب ان کا آپسی جھگڑا کھڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچے اور فیصل نائزہ کو طلاق دے دے۔ یہ تمام امکانی باتیں تھیں جو کہ ابھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ آگے مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس بات کو سوچ کر کے نائزہ نے من ہی من میں اس بات کو سوچنا شروع کر دیا کہ فضل شاہ نے جو بھی کہا ہے یہ کافی حد تک درست ہے۔ ایک بات فضل شاہ نے جو اضافی اس سے بتائی تھی کہ ایک لڑکے کے ساتھ وہ اس کی شادی کروا دے گا اور وہ لڑکا اچھا کماتا کھاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس سے اب ظاہری بات ہے کہ 30-32 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہوتی، اس سے بھی ایک مرد کی ضرورت تھی جو کہ اس کی ہر قسم کی جسمانی اور ہر قسم کی ویسے جو ضروریات ہے پیسے کو لے کر کے وہ پوری کر سکے۔ یہاں پر تو ایک ایسا مرد بھی مل رہا تھا جو کہ اس کی جسمانی اور ساری ضروریات کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ فضل شاہ پر وہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر فضل شاہ کی بات کو اس نے تسلیم نہیں کیا تو پھر وہ اسی جگہ پر کنویں کا مینڈک بن کر کے اپنی زندگی گزار دے گی اور اس کی سوچ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ اسے اپنی بھی پرواہ تھی اور اپنی بیٹی کی بھی پرواہ تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی اچھا سوچنا چاہتی تھی اور وہ اپنے لیے بھی اچھا سوچنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی میں فضل شاہ کی بات کی تائید کر رہی تھی کہ فضل شاہ نے کہا تھا کہ سال بعد تو تمہارا شوہر گھر کا چکر لگاتا ہے، کتنے دن تمہارے پاس رہتا ہوگا، کتنا ہی پیار کرتا ہوگا تم سے یا تمہاری بیٹی سے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان باتوں کو لے کر کے نائزہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نائزہ چاہتی تھی کہ وہ اس بات کو لے کر اس پہ غور و فکر کرے کہ کہیں وہ ایسا کوئی قدم اٹھا کر کے غلطی تو نہیں کر رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ غلطی اب اسے کرنی ہی تھی، کیونکہ اب اس کو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس لڑکی کو اپنے خود کے گھر سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی، اس کے والدین اسے جو ہے وہ چھوڑ چکے تھے، اور جسے اپنے سسرال سے کوئی سپورٹ نہیں مل سکی تھی، اس لیے اب اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے فضل شاہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ فضل شاہ نے اسے یہ بات کہی تھی کہ تم نے کسی بھی شکل میں کسی کو بھی اپنا ہمراز نہیں بنانا، کیونکہ اگر کسی کو ذرا سی بھنک بھی لگ گئی کہ تم جو ہے وہ کہاں پر ہو اور تم نے کہاں پر جانا ہے یا تمہیں کس نے بلایا ہے، اور اگر کوئی بھی بات کسی کے سامنے آ گئی تو ظاہری بات ہے کہ کل کو ہمارے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گی۔ اس لیے جب تک جو ہے وہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا، اس وقت تک تمہارا چھپا رہنا اور تمہارا کسی کے ساتھ رابطہ نہ کرنا یا نہ بتانا ہی بہترین حل ہوگا۔ ان تمام باتوں کو سوچنے کے بعد اب نائزہ دن رات اسی مسئلے پہ بات کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ مجھے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے نائزہ نے اپنی بیٹی کو بٹھایا اور اس سے فضل شاہ کی کہی ہوئی باتیں جو ہے وہ بتانے لگی۔ بیٹی نے بھی اپنی ماں کی بات کی تائید کی اور اس نے کہا کہ وہ بابا کہتا تو ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ جہاں پر ہی رہیں گی اور اسی طریقے سے سسک کر اپنی زندگی گزارتی رہیں گی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ نہیں چل سکیں گے۔ تو اگر آپ اس بات کو سوچتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ وہاں اس بابے کے پاس چلی جائیں اور اس کے گھر میں رہیں، تو میں کہتی ہوں کہ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں سے ہم لوگ چھوڑ کر جائیں اور جگہ کی تبدیلی ہو جائے اور یہاں سے ہمارے جانے کے بعد لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے پیچھے جو ہے وہ آئیں یا پھر ہماری اہمیت کو سمجھنے لگیں۔ بیٹی کی بات بھی نائزہ کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ دوسرا جو بات فضل شاہ نے نائزہ کو بتائی تھی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ فیصل سے جان چھڑوانے کے بعد اس کی شادی کروا دے، اس بات کو بھی نائزہ نے اپنی بیٹی سے بیان کیا تو اس کی بیٹی نے بھی اس بات کی تائید کر دی کہ اگر ہو جائے تو اچھا ہے، کم از کم ایک ایسا باپ تو ملے گا جو سر پر موجود ہوگا، جو خوشی غمی میں ساتھ ہوگا، جو کہیں لے کر جائے گا، لے کر کے آئے گا۔ تو مجھے بھی اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے۔ دونوں ہی ماں بیٹی کیونکہ ماحول کی ستائی ہوئی تھیں اور ان کو لوگوں کی نظروں کا بھی پتہ تھا اور لوگوں کی باتوں کا بھی پتہ تھا، اور جس سسٹم میں وہ اپنی زندگی گزار رہی تھیں
تو اس لیے اب ان دونوں نے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جتنی بھی جلدی ہو سکے گا وہ بس ایک پروگرام بنائیں گی اور وہاں سے روانہ ہو جائیں گی، اور وہ کسی کو بتا کر کے نہیں جائیں گی، حتیٰ کہ نسیم کو بھی نہیں بتائیں گی جو کہ ان کی پڑوسن تھی اور جس کے ذریعے سے ہی فضل شاہ سے رابطہ ہوا تھا۔ ادھر فضل شاہ اس بات کے انتظار میں تھا کہ نائزہ کب گھر سے نکلنے کے لیے قدم اٹھائے اور وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ اس کے گھر آ جائے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور وہ سمیر یا قدیر میں سے کسی کی شادی جو ہے وہ نائزہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی گندگی نہیں تھی، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مجھے اگر نائزہ گھر سے آ جاتی ہے تو مجھے سمیر یا قدیر کے لیے رشتہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے مل جائے گا، اور ساتھ میں ایک 14-15 سال کی پلی پلائی ریڈی میڈ بچی بھی مل جائے گی جو کہ آلموسٹ جوان ہی ہوگی۔ تو کل کو دیکھیں گے کہ اگر اس کا کسی جگہ رشتہ ہو سکا تو اس کا رشتہ بھی کر دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ نائزہ کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ گھر کا دروازہ کھلے تو اور رشتے بھی آنے لگے اور میری بچیوں کے لیے بھی کچھ لوگ رشتہ مانگیں یا پھر دوسرے بیٹے کا رشتہ بھی ہو جائے۔ اب یہ نائزہ کی خود اپنی چوائس پر تھا کہ وہ سمیر یا قدیر میں سے کس کو پسند کرے گی اور کس کے ساتھ شادی کرنا اس کو پسند ہوگا۔ یہ تو نائزہ کی پسند پر ہی چھوڑا گیا تھا۔ ادھر جب نائزہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ مکمل طور پر وہاں سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا اور انہوں نے ایک دن مقرر کیا کہ اس دن ہم صبح صبح یہاں سے پہلی گاڑی میں نکل جائیں گی اور اس شہر پہنچ جائیں گی جہاں پر بابا فضل شاہ رہتا تھا۔ 2 گھنٹے کا راستہ تھا اور 2 گھنٹے کا کوئی راستہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن انہیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ جب وہ جا کر وہاں پہ دوسرے اڈے میں لاری اڈے پہ اتریں گی تو وہاں سے انہوں نے آگے کہاں پر جانا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کام کے لیے بابا فضل شاہ سے رابطہ کیا اور بابا فضل شاہ نے ان کو بتایا کہ جب وہ اڈے پر پہنچیں گی تو وہ اڈے پر پہنچ کر کے انتظار کریں، صرف یہ بتا دیں کہ وہ کب اڈے پہ پہنچیں گی، اپنے آنے کا ٹائم وہ بتا دیں، جو گاڑی میں وہ آئیں گی اس گاڑی کے انتظار میں پہلے سے ہی ان کا کوئی بیٹا کھڑا ہوگا، اور جیسے ہی وہ گاڑی آ کر کے رکے گی نائزہ اور اس کی بیٹی کو جو کہ پہچانتے نہیں ہیں تو وہ لڑکا جو کہ وہاں پر موجود انتظار میں ہوگا، آپ لوگ اپنی کوئی نشانی بتائیں گی جس سے وہ آپ لوگوں کو پہچانے گا۔ ویسے تو ماں بیٹی سے پہچانا جائے گا، لیکن اگر آپ اپنی کوئی نشانی بتائیں گی تو اس میں زیادہ بہتر ہوگا اور دونوں ہی پہچانی جاؤ گی۔ پھر وہ اپنے ساتھ آپ لوگوں کو گھر لے آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ آپ لوگوں نے جب اپنے گھر سے نکلنا ہے اسی وقت ہی اپنا موبائل آف کر دینا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ابھی آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ آپ لوگ کب گاڑی پہ بیٹھیں گی اور کب جو ہے وہ اڈے پہ اتریں گی۔ یہ آپ نے باتیں ابھی طے کر لینی ہے، بس گھر سے نکلتے وقت آپ کا موبائل آن نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی کیا لوکیشن ہے۔ یہ باتیں طے ہو گئیں اور اس کے بعد نائزہ اور اس کی بیٹی نے بھاگنے کا مکمل جو ہے وہ ارادہ بنا لیا، اور پھر انہوں نے فضل شاہ کو بتا دیا کہ ہم اگلی صبح 6 بجے والی گاڑی میں بیٹھیں گی اور 8 بجے ہم آپ کے اڈے میں پہنچ جائیں گی۔ ادھر سمیر اور قدیر کو بٹھا کر کے فضل شاہ نے یہ بات سمجھا دی اور نائزہ کے بارے میں جو بھی خلاصہ تھا وہ ان دونوں کے سامنے کر دیا۔ دونوں ہی بھائیوں نے اس ایک بات پہ آمادگی ظاہر کی کہ بھئی ٹھیک ہے، جس کو وہ پسند کرے گی ہم میں سے وہی اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ سمیر بھی شادی کرنے کے لیے رضامند تھا اور قدیر بھی شادی کرنے کے لیے رضامند تھا، اور ان کو ساری سچویشن کی سمجھ بھی آ چکی تھی، لیکن کرنی کس نے شادی تھی یہ تو ظاہری بات ہے کہ نائزہ کی اپنی خود کی چوائس پر تھا۔ نائزہ جس کو پسند کرے گی اس کے ساتھ ہی شادی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ لہٰذا ساری باتیں طے پا گئیں اور اگلے دن 8 بجے دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک نے لاری اڈے پہ ہونا تھا۔ نائزہ نے اپنی اور اپنی بیٹی کی پہچان یہ بتائی کہ دونوں نے ایک ہی رنگ کے ایک ہی ڈیزائن کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، اور دونوں کے کپڑے جو ہیں وہ آلموسٹ لال رنگ کے ہوں گے۔ اس لیے دونوں نے ہی لال سلوار قمیض پہنی تھیں اور دونوں نے ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے تھے جس سے وہ دونوں ماں بیٹی پہچانی جانی تھی۔ سمیر اور قدیر میں سے یہ طے پایا کہ قدیر جو ہے وہ لاری اڈے سے جا کر کے ان کو لے کر کے آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سمیر نے صبح
اپنی ورکشاپ کے لیے نکل جانا تھا۔ اس نے ایک گاڑی کا کام لیا ہوا تھا جسے اس نے کرنا تھا، اور اس کے لیے اسے صبح صبح دکان پہ جانا لازمی تھا، اور وہ صبح صبح ہی وہ گاڑی تیار کر کے مالک کے حوالے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں سے اسے اچھی خاصی آمدنی آنے کی توقع تھی، اس لیے وہ تو نہیں جا سکتا تھا۔ جبکہ قدیر نے تو صرف دکان کھولنی ہوتی تھی، اور وہ تو 9-10 بجے آ کر بھی دکان کھول سکتا تھا، اس لیے قدیر نے جانا مناسب سمجھا، اور قدیر کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ نائزہ کو اور ابیحا کو وصول کرے گا۔ اگلے دن ٹھیک 8 بجے دونوں ہی ماں بیٹی اس اڈے پہ آ کے اتر گئیں، اور قدیر کو پہچاننے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگا۔ دونوں ہی ماں بیٹی ایک ہی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھیں، دونوں ہی ماں بیٹی ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، گوری چٹی رنگت اور بہت ہی خوبصورت جاذب نظر۔ نائزہ کا قد اپنی بیٹی کے معاملے میں کچھ لمبا تھا، 5-5.5 فٹ کا قد رہا ہوگا، جبکہ بیٹی جو تھی وہ اب اتنی زیادہ قد کی نہیں تھی، 5 فٹ سے کچھ کم قد ہوگا۔ دونوں ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت تھیں، دونوں کا چہرہ سفید تھا، دونوں کے نین نقش اچھے تھے، دونوں ہی پیاری دکھتی تھیں، دونوں کے اندر جنسی علامات موجود تھیں، کیونکہ ایک تو ظاہری بات ہے کہ عورت تھی، اور جو بچی تھی وہ بھی کسی سے اب کم نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی قدیر نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ بھائی گیا تیل لینے، شادی تو میں ہی کروں گا۔ لہٰذا اس نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ وہ چاہے اسے تھوڑی سی ضد کرنی پڑے، شادی وہی کرے گا۔ ویسے بھی وہ اپنے بھائی سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 35-36 سال تھی، اور یہ جو عورت یہاں پہ آئی تھی یہ 30 سے 32 سال کے درمیان تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کا جوڑ اس کے ساتھ بنتا تھا۔ قدیر نے آگے بڑھ کر نائزہ اور ابیحا کو ویلکم کیا، اور دونوں کو ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اور جب گھر پہنچے تو دونوں ہی لڑکیوں کا یعنی نائزہ اور ابیحا کا اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا۔ 5 بہنیں جو کہ قدیر اور سمیر کی بہنیں تھیں وہ بھی اچھے طریقے سے ملیں، اور ان کو بھی ایک امید جاگ چکی تھی کہ اور کچھ نہیں ہے تو ہماری ہونے والی بھابھی جو ہے وہ ہمارے گھر آئی ہے۔ فضل شاہ نے کوئی بات کسی سے چھپائی نہیں تھی، بیٹیوں کو بھی بات پتہ تھی، اور دونوں بیٹوں کو بھی بات پتہ تھی، اور نائزہ اور ابیحا کے بارے میں ساری معلومات کا ان کو بھی علم تھا، اس لیے یہ بات جو ہے اب کسی جگہ بھی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ لہٰذا دونوں ہی ماں بیٹی تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر گھل مل گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دونوں بچوں میں سے پسند کس کو کیا جاتا ہے، اس لیے رات کو سمیر کے آنے تک جو ہے اس بات کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ سمیر جب دکان سے گھر آئے گا تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ قدیر یا پھر سمیر، ان دونوں میں سے کون ہے جو کہ مستقبل میں نائزہ کا ہونے والا شوہر ہوگا اور نائزہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ ادھر نائزہ یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی سے ہی یہ لوگ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ میں ان کے کسی بچے کے ساتھ شادی کروں گی، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر مجھے ابھی طلاق نہیں ہوئی، طلاق ہوگی، طلاق کے بعد عدت کی مدت گزرے گی، اور ابھی تو یہ پتہ نہیں کہ طلاق کب ہوگی، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اور چند دن میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فیصل طلاق ہی نہ دے، اور اگر فیصل نے طلاق نہ دی تو پھر کیا ہوگا۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے نائزہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ بھی کس قدر بولے ہیں کہ یہ اس چیز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شادی ہوگی ہی ہوگی، اگر فیصل نے طلاق نہ دی تو یہ شادی کیسے ہوگی۔ بہرحال نائزہ کو بھی یہ لڑکا جو تھا جو قدیر اس سے لے کر کے آیا تھا یہ پسند آیا تھا۔ قدیر اچھے خاصے قد و قامت کا تھا، تقریباً 6 فٹ کے قریب اس کا قد تھا، اور کافی دکھنے میں بھی خوبصورت تھا، جسم باڈی بھی بہت زیادہ پرفیکٹ تھی، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا، اس لیے نائزہ من ہی من میں اس کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن ابھی اس کی پسند فائنل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی دوسرے بھائی کو بھی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ بھی رات کو گھر آئے، اور دونوں کو دیکھ کر ہے کہ ہی وہ فیصلہ کرے گی کہ آگے اگر اس نے اپنی زندگی واقعی ایک نئے سرے سے اس نے آغاز کرنی ہے تو دونوں میں سے اس کے ساتھ کون میچنگ کرے گا، کون اس کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ اچھا رہے گا۔ لہٰذا رات تک انتظار لازمی تھا، اچھا کھانا پکایا گیا، سب کچھ کھلایا گیا، سب کچھ اسی طریقے سے چلتا رہا، اچھی آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ نائزہ اور نائزہ کی بیٹی دونوں ہی خوش تھے، ابیحا تو چند ہی لمحوں میں سب کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی، اور سبھی ابیحا کو پیار کر رہے تھے۔ پھر شام کو سمیر آ گیا، اور جب سمیر آیا تو نائزہ نے دیکھا کہ یہ ایک سانولے رنگ کا
جو ہے وہ لڑکا تھا جو کہ زیادہ قد و قامت میں نہیں تھا، تقریباً 5.5 فٹ ہی قد رہا ہوگا، یعنی بھائی سے قد اس کا چھوٹا تھا، چھوٹے بھائی سے قد اس کا چھوٹا تھا۔ یہ بڑا بھائی تھا لیکن اس کا قد اپنے چھوٹے بھائی کی نسبت تھوڑا چھوٹا تھا، تھوڑا سا موٹا بھی تھا، جس میں اس کا جسم جو ہے وہ تھوڑا پھیلا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ رنگ روپ اس کا بھی ٹھیک تھا، نین نقش اس کے بھی ٹھیک تھے، لیکن اب نائزہ کی جو چوائس تھی وہ پہلے لڑکا جنہیں کہ قدیر ہی تھا، وہ قدیر کو ہی پسند کر رہی تھی، اور سمیر کے لیے اس کے دل میں وہ بات نہیں جاگی تھی جو کہ اس نے قدیر کے لیے محسوس کی تھی۔ لہٰذا وہ اب وہاں پر رہنے لگی اور اس نے فضل شاہ کو اپنا بتا دیا کہ اگر اسے فیصل سے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد قدیر سے شادی کرنا پسند کرے گی، اسے قدیر پسند ہے۔ لہٰذا اس نے اپنی پسند کو قدیر کے لیے وقف کیا تھا اور اس نے قدیر کو اپنے شوہر کے طور پر پسند کر لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مستقبل میں کوئی میرا شوہر ہوگا تو وہ قدیر ہوگا۔ قدیر بھی اس بات کو لے کر کے خوش تھا کہ چلو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، خود ہی لڑکی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور آپ کو یہ ایک اندازہ بھی ہو جائے، چاہے ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، یہ تو بات کی بات ہے کہ کبھی مستقبل میں ہم دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ایسا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ بات چیت میں چھیڑ چھاڑ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب ابیحہ اور قدیر کے معاملات بھی کچھ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ ان کے درمیان نائزہ اور قدیر کے معاملات بھی کچھ اسی طریقے سے چل رہے تھے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ اب فاصلے ختم ہوتے چلے جا رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے چلے جا رہے تھے۔ یہ باتیں ابیحہ سے چھپی نہیں تھیں، اور ابیحہ کیونکہ خود ایک اب جوان لڑکی تھی اور ہر بات کو سمجھتی اور محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس سے بھی پتہ تھا کہ اگر مستقبل میں یہ اس کا پاپا بن گیا اور اس کے ساتھ اس کی ماں نے شادی کر لی تو انہوں نے شادی کے بعد بھی تو یہی کچھ کرنا ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتی رہتی اور پھر ان کی قرابتیں جو تھی وہ بڑھنے لگی، حتیٰ کہ یہ قرابتیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ سنگین رخ اختیار کر گئیں۔ رات میں کبھی کبھی ابیحہ اٹھتی تو دیکھتی کہ اس کی ماں جو ہے اس کے ساتھ والی چارپائی پہ جو سو رہی تھی اب وہ چارپائی کے اوپر موجود نہیں ہے۔ ادھر وہ جب گھر میں اٹھ کر کے ادھر ادھر دیکھتی تو اسے قدیر صاحب بھی موجود نظر نہیں آتے۔ کبھی وہ چھت پہ جاتی تو وہ دونوں چھت پہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے، تو کبھی وہ ایک اور ہی الگ کمرے میں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا اور بالکل الگ تھلگ مہمانوں کے لیے کمرہ تھا، وہاں پر ان کی خسر پسر کی آوازیں سنتی۔ کبھی کبھی تو باتیں خسر پسر سے بھی کچھ زیادہ پر ہوتی اور معاملات جو تھے اب وہ جسمانی حد تک دونوں کے جا چکے تھے اور دونوں نے ہی آپس میں جسمانی تعلق کو قائم کر لیا تھا۔ نائزہ بھی یہ جو سوچ کر کے خاموش تھی کہ سالوں گزر جاتے ہیں، اپنے شوہر کو تو دیکھنا سننا نصیب نہیں ہوتا، چلو یہ ہے جو مجھ پہ لٹو ہو گیا ہے اور مجھے بھی یہ پسند ہے تو ہم دونوں کیوں نہ اس رشتے کو جو ہے وہ ابھی سے بنا لیں۔ شادی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے یہ تو دور کی بات ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ہر حد کراس ہو چکی تھی اور ہر رشتہ بن چکا تھا۔ ابیحہ اور گھر کے باقی افراد بھی اس بات کو محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ اکثر رات میں کبھی کبھی باقی گھر والوں میں سے بھی کوئی اٹھتا تھا تو ان زیادہ تر نائزہ کو اپنے بستر سے غائب پاتا تھا اور نہ ہی قدیر اپنے بستر پر موجود ہوتا تھا، اور ان دونوں کی قرابت داری کی سٹوری جو ہے اب گھر بھر میں پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ لہٰذا بہنیں بھی اس بات کو لے کر کے چپ تھیں کہ چلو بھائی کو اب جو لڑکی مل گئی ہے وہ ہماری آئندہ ہونے والی بابی ہے، اور جیسے ہی اس سے طلاق ہوگی تو اس کی عدت کی مدت پوری کر کے بھائی کے ساتھ اس کو بیاہ دیا جائے گا۔ اس بات کو لے کر بہنیں خاموش ہو گئیں، باپ بھی خاموش تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس نے بھی نائزہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے ہی یہاں پر بلایا ہے، اور اس کے دونوں بچوں میں سے کسی کا بھی گھر بسے تو یہ معاملات جو ہیں یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ یہ باتیں باقی سب بھی محسوس کر رہے تھے، اور ابیحہ جو کہ ابھی صرف 13-14 سال کی تھی اور نوجوان لڑکی تھی، وہ بھی ان باتوں کو اچھے طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ ادھر دونوں بھائی جب کام سے گھر کے لیے واپس لوٹتے تو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ فروٹ یا کوئی ایسی چیز ابیحہ کے لیے ضرور لے کر کے آتے، کیونکہ اب ابیحہ اس گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور سب کی آنکھ کا تارا تھی، اس لیے قدیر اگر دکان سے واپس آتا تو وہ بھی اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے اس کے لیے بہت کچھ لے آتا، اور اسی طرح اگر سمیر بھی اپنی ورکشاپ سے واپس آتا تو اسے
اپنے بھائی کی ہونے والی بیٹی سمجھتے ہوئے اس کے لیے بہت کچھ لے آتا۔ یہاں پر ایک سسٹم اور چل نکلا جو کہ سمیر کے لیے تھوڑا پریشانی کا باعث تھا۔ اب سمیر کے لیے پریشانی کا باعث یہ تھا کہ جیسے ہی وہ کوئی سامان لے کر کے، کوئی چیز لے کر کے گھر کے اندر داخل ہوتا تو ابیحا دوڑتی ہوئی آ کر کے اس سے لپٹ جاتی اور تایا ابو کہہ کر کے اس کے ساتھ اٹکلیاں کرنے لگی۔ اب اس کی اٹکھیلیوں میں اور اس کے لاڈ میں سمیر کو نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہونے لگا کہ وہ اسے اپنے بھی عورت ہونے کا احساس کرواتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تایا ابو، میری ماں کی تو یہاں پر جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، مجھے کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ اب پتہ نہیں کہ یہ بات جو ہے وہ غلط تھی یا صحیح تھی، بس سمیر کے ذہن کی ایک سوچ تھی کہ سمیر نے اس بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ محسوس کیا تھا۔ ویسے بھی کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے یا کوئی بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے بھی ابیحا کبھی کبھی کوئی ایسی حرکت کرتی تھی کہ جو سمیر کو اس بات کا اشارہ کرواتی تھی کہ میں بھی ایک نوجوان لڑکی ہوں، مجھے کیوں نظر انداز کر رہے ہو، ظالموں میرا بھی کچھ کر لو۔ ان باتوں کو لے کر کے سمیر جو ہے وہ اب ایک الگ ہی سوچ کو سوچنے لگ گیا تھا اور اس کے من میں بھی ابیحا کے لیے اب خیالات جو تھے وہ بدلتے چلے جا رہے تھے۔ سمیر نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ اگر ابیحا کی طرف سے ہری جھنڈی نظر آئی اور کسی قسم کے خطرے کی کوئی علامت نظر نہیں آئے تو وہ ابیحا کو اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ ابیحا بھی شاید انہی باتوں کے سگنل دے رہی تھی جس سے سمیر جو ہے وہ سمجھ تو رہا تھا، لیکن کوئی بھی قدم جو ہے وہ فی الحال اٹھا نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی قدم اٹھا کر کے اپنی بےزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ لہٰذا وہ یہی چاہتا تھا کہ اسے اگر مکمل طور پر کوئی گرین سگنل ملے تو وہ تب ہی اپنا کوئی قدم جو ہے وہ کسی سمت بڑھائے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کر لے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب تو روز کا یہ معمول بن چکا تھا کہ روزانہ ہی نائزہ رات کو اپنے بستر سے غائب ہوتی اور قدیر کے ساتھ اس اکیلے کمرے میں چلی جاتی کہ جس کمرے میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ کبھی کبھار دن میں کوئی مہمان اگر آ جاتا تھا تو اسے وہاں پر بٹھایا جاتا تھا اور چائے پانی پوچھا جاتا تھا، لیکن وہ کمرہ زیادہ تر جو ہے وہ مہمانوں کی آمد کے لیے ہی محسوس تھا۔ اس کے علاوہ ایک کمرہ اور تھا جو کہ اس گھر میں تھا اور وہاں پر کوئی بھی قدم نہیں رکھتا تھا، کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا، اور وہ کمرہ جو ہے وہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ایک ایسی بیٹھک جو کہ بابا فضل شاہ کے اپنے آستانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جہاں بیٹھ کر وہ اپنے آنے والے لوگوں سے بات چیت کرتا تھا اور جو بھی تویز وغیرہ ہوتا تھا وہ اس کو کر کے دیتا تھا۔ یعنی وہ بیٹھک ایک ایسی جگہ تھی کہ وہ بھی خالی رہتی تھی، اور ایک وہ کمرہ تھا جو مہمانوں کے لیے مخصوص تھا، وہ کمرہ بھی خالی رہتا تھا، اور دونوں ہی کمروں میں جو ہے وہ اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا۔ دن کو بھی خالی رہتے تھے اور رات کو بھی خالی رہتے تھے، صرف اس وقت جب کہ بابا فضل شاہ سے ملنے کے لیے کوئی بندہ آ جاتا تھا، اگر وہ گھر کا مہمان ہوتا تھا تو اسے اندر والے کمرے میں لے کے جایا جاتا تھا، لیکن اگر وہ تویز وغیرہ والا بندہ ہوتا تھا تو اسے بیٹھک میں جہاں پر تکیے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور بستر بچھا ہوا تھا وہاں پر بٹھایا جاتا تھا۔ یہ وہ دو کمرے تھے جو کہ آلموسٹ جو ہے وہ مہمانوں کے استعمال میں تھے یا پھر آنے جانے والے لوگوں کے لیے تھے۔ باقی گھر میں 3 کمرے اس کے علاوہ اور تھے۔ ایک کمرے میں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے اس کمرے میں رہتی تھیں، اور دوسرا کمرہ جو تھا وہ نائزہ اور ابیحا کو دیا گیا تھا۔ تیسرے کمرے میں صرف سامان وغیرہ لگا ہوا تھا، لیکن وہ کمرہ اوپن تھا، یعنی وہاں اس کے لیے اس کا کمرے کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا، اس لیے کوئی بھی کسی بھی وقت منہ اٹھائے اس کمرے میں آ سکتا تھا۔ دروازے صرف 2 ہی کمروں کو تھے جو کہ بند ہوتے تھے، ایک وہ بیٹھک جو کہ فضل شاہ کی تھی، اور دوسرا وہ کمرہ جہاں پر مہمان وغیرہ کو بٹھایا اور پوچھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کمروں کو بھی دروازے لگے ہوئے تھے جہاں پر فضل شاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کمرے کو بھی دروازہ تھا جہاں پر ابیحا اور نائزہ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ لہٰذا صرف ایک وہی کمرہ تھا جو کہ بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں دروازہ نہیں تھا، کوئی بھی منہ اٹھا کر کے چل آتا تھا۔ ایسے میں جب رات میں نائزہ اکثر اپنی بیٹی کے پاس سے غائب ہوتی تو اب کیونکہ فضل شاہ جس کمرے میں اپنی بیٹیوں کے پاس سوتا تھا وہ کمرہ جو ہے وہ اندر سے لاک ہوتا تھا، بند ہوتا تھا، اور صرف نائزہ ہی اپنے کمرے کی کنڈی کھول کر کے باہر آ جاتی تھی، اور پھر وہ قدیر کے پاس چلی جاتی تھی اور قدیر اس کو لے کر کے اس کمرے میں چلا جاتا تھا جو کہ مہمانوں کے آمد و رفت کے لیے رکھا گیا تھا۔
ان دونوں کی باتیں، ان دونوں کے معاملات اس قدر لمبے چلتے تھے کہ کبھی کبھی صبح کے ٹائم ابیہا دیکھتی تھی کہ صبح کے ٹائم آ کر کے میری ماں جو ہے وہ میرے ساتھ اب دوسری چارپائی پر لیٹی ہے اور ابھی سویر ہونے کو ہے اور تھوڑی ہی دیر میں سویر ہو جائے گی۔ اس روٹین نے جو ہے وہ ابیہا کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان کر رکھا تھا، لیکن ابیہا نے من ہی من میں ان باتوں کو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ میرا ہونے والا پاپا ہے، اور پاپا جو ہے اب ماما کو اگر لے کر کے رات کو کسی علیحدہ کمرے میں چلا جاتا ہے تو اس میں اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ ابیہا بچی نہیں تھی کہ وہ ضد کرتی، اس لیے وہ بھی ان تمام حالات کو سمجھ چکی تھی اور ان تمام حالات کے ساتھ ابیہا نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ ادھر سمیر تھا تو وہ اپنی جگہ پریشان تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف یہی چل رہا تھا کہ ابیہا اسے کچھ اشارہ دیتی ہے۔ اسے اس بات کا دکھ بھی تھا کہ نائزہ نے اس کے چھوٹے بھائی کو پسند کیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ورکشاپ کا مالک تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کی نسبت بہت زیادہ پیسے کماتا تھا، لیکن یہاں پر جو پسند تھی وہ شکل صورت دیکھ کر کے، قد کاٹھی دیکھ کر کے کی گئی تھی۔ وہ شکل صورت میں اپنے بھائی جیسا نہیں تھا، لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا، اور قد کاٹھی میں تو وہ چند انچ کا فرق تھا، 5.5 فٹ کا تو اس کا بھی تھا۔ جسم جان بھی اچھی تھی اور ہر لحاظ سے وہ بھی مکمل فٹ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چوائس اپنی اپنی ہوتی ہے، تو نائزہ نے اس کے چھوٹے بھائی کو پسند کیا تھا۔ لیکن اب ابیہا کو لے کر کے وہ جن باتوں کو سوچ رہا تھا اس سے ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ابیہا جو ہے وہ ایک تایا ابو سمجھ کر اس سے ایک بچی کی طرح لاڈ کرتی ہے یا پھر وہ کچھ اور چاہتی ہے۔ ان باتوں کو وہ اچھے طریقے سے ابھی سمجھے نہیں پا رہا تھا۔ چند دن ہو چکے تھے ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں پر آئے ہوئے اور ابھی تک کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا۔ پھر اگلے ہی دن فضل شاہ جب کہ اپنی روٹین کے مطابق اپنی بیٹھک میں بیٹھا ایک بندے کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ جو اس کے پاس تعویذ وغیرہ کرانے کے لیے آیا ہوا تھا، تو اس بندے کے رخصت ہوتے ہی فضل شاہ کو ایک فون موصول ہوا۔ یہ فون کرنے والی نسیم تھی، یعنی کہ جو نائزہ کی پڑوسن تھی، جو سب سے پہلے آئی تھی اور جس کی وجہ سے نائزہ کا تعارف ہوا تھا۔ نسیم نے فضل شاہ کو بتایا کہ نائزہ اپنے گھر سے تقریباً 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے، غائب ہے، وہ 1 ہفتے سے اپنے گھر میں نہیں ہے۔ یہ اطلاع نائزہ کے والدین کو ہو چکی ہے اور نائزہ کے سسرال میں بھی یہ اطلاع ہو چکی ہے۔ ان دونوں گھروں نے اس گھر کو آ کر کے دیکھا ہے اور نائزہ کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن 1 ہفتہ ہو چکا ہے، نائزہ کا کسی قسم کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ وہ اپنی بیٹی ابیہا کے ساتھ کہاں چلی گئی ہے اور کہاں پر رہ رہی ہے اور کس کے پاس ہے، کسی کو کسی قسم کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہاں کے پولیس تھانے میں بھی رپورٹ کروائی گئی ہے اور نائزہ کی اور ابیہا کی تصویریں وہاں پر دے کر کے ان کو بتایا گیا ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے یہ لڑکی یہاں سے غائب ہے اور یہاں اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پولیس والوں نے اپنے طور پر تحقیقات کی ہے اور ان کو یہی پتہ چلا ہے کہ لاسٹ لوکیشن ان کے موبائل کی یہیں اسی شہر کی ہے۔ اس کے بعد ان کا موبائل آف ہو چکا ہے اور ابھی تک ان دونوں کا موبائل آن نہیں ہوا ہے۔ جیسے ہی ان کا موبائل آن ہوگا ان کی لوکیشن کو ٹریس کر لیا جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ دونوں ماں بیٹی کہاں پر ہیں۔ آپ سے رابطے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ عملیات کا کام کرتے ہیں، ان بچیوں کے بارے میں کچھ استخارہ کریں، کچھ پڑھائی کریں یا کچھ ایسا کریں کہ جس سے یہ گھر واپس آ جائیں، یا پھر اگر یہ گھر واپس نہیں بھی آتی تو ان کا پتہ چل جائے۔ میں نے ان کے والدین سے بات کر لی ہے، میں 1-2 دن میں ان کے والدین کو لے کر کے آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ آنے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کروں گی اور بتاؤں گی کہ میں جو ہے ان کو لے کر کے آ رہی ہوں۔ ان کو کوئی تعویذ وغیرہ ایسا لکھ کے دیں، کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کی بیٹی جو ہے نائزہ، وہ اور ان کی جو ابیہا ہے وہ گھر آ جائے۔ یہ دونوں کو گھر واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کہاں پر ہیں، کس جگہ رہ رہی ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پولیس بھی یہی بتا رہی ہے کہ لاسٹ لوکیشن اسی شہر کی، اس کے بعد وہ دونوں کہاں گئی ہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ہاں، پولیس نے کچھ لاری اڈا، ویگن، بسوں وغیرہ والوں سے پتہ کیا ہے، تو انہوں نے جو بتایا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس خلیے کی عورتیں انہوں نے دیکھی ہیں، ایک نوجوان لڑکی تھی اور ایک جو ہے وہ تھوڑی عمر والی عورت تھی، دونوں کو دیکھا گیا ہے اور وہ یہاں سے ہی بس میں بیٹھ کر کے روانہ ہوئی ہیں، اور وہ بس جہاں پر جاتی ہے اس میں آپ کا شہر بھی آتا ہے، اور اس کے بعد
جو ہے راستے میں بھی کئی شہر ہیں، آخری شہر آپ کا ہی ہے اور آپ کے شہر تک ہی وہ بس جاتی ہے، لیکن راستے میں بھی 3-4 شہر چھوٹے چھوٹے آتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ وہ آپ ہی کے شہر آئی ہیں یا پھر راستے میں کہیں اتر گئی ہیں۔ فضل شاہ کو ان باتوں کی سنگینی کا پہلے سے احساس تھا، اسے پتہ تھا کہ ظاہری بات ہے کہ جب دونوں بچیاں غائب ہوں گی تو یہ کام تو ہونے ہی ہیں اور ان کو تلاش تو کیا جائے گا اور پولیس وغیرہ کو بھی اطلاع کی جائے گی۔ اسی لیے اس نے موبائل فون بند کروا دیے تھے کہ آخری لوکیشن جو ہے اس کا پتہ نہ چل سکے اور آخری لوکیشن جو ہے اسی شہر کی ملے۔ باقی یہ بس لاری اڈے والوں نے کام خراب کیا تھا کہ وہ بس جو ہے وہ واقعی اسی شہر میں سیدھی آتی تھی اور راستے میں صرف 2-3 جگہ ایسی تھی جہاں پر انسان اتر سکتا تھا، لہٰذا اب ان باتوں کو لے کر کے جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی فضل شاہ کو وقتی طور پر محسوس ہوئی، لیکن اب فضل شاہ بھی جانتا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں وہ کہاں اتری کہاں گئیں۔ اب ان لوگوں کو فضل شاہ نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے یا وہ فضل شاہ کے گھر میں رہتی ہیں، اس کا کس کو پتہ چلے گا، لیکن بہرحال احتیاط لازمی تھی اور اس احتیاط کے چلتے جو ہے وہ فضل شاہ نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جب تک جو ہے وہ یہ لوگ ہو کر کے نہیں چلے جاتے اور جب تک جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے، کیوں نہ اس وقت تک نائزہ اور ابیحہ کو یہاں اپنے گھر میں نہ رکھا جائے بلکہ ان کو یہاں سے کسی اور جگہ پر بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ اگر یہاں پر ہوں گی نہیں تو ایسے میں نسیم اگر ان لوگوں کو جو کہ نائزہ کے والدین ہیں یا پھر نائزہ کے سسرال والے ہیں ان کو لے کر کے یہاں پر آتی بھی ہے تو ہم لوگوں کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی۔ لہٰذا رات کو ہی بیٹھ کر کے اس مسئلے پر بات شروع ہو گئی اور سمیر، قدیر اور باقی تمام بچیاں بھی بیٹھ گئیں اور سب نے مل کر کے یہ طے کیا کہ واقعی جب تک نسیم یہاں سے ان لوگوں کو لے کر کے آتی ہے اور ہو کر کے چلی نہیں جاتی تو ہم لوگ جو ہے اس وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ نائزہ اور قدیر کو کسی جگہ بھیج دیں۔ نائزہ اور قدیر کو بھیجنے کی جہاں پر بات آئی تو پھر مختلف اندازے شروع ہو گئے، رشتہ داروں میں کوئی ایسا رشتہ دار نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے تھے کہ جہاں پر نائزہ اور قدیر کو بھیجا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب اپنے اپنے اندازے بیان کر رہے تھے، چاچا، ماموں، تاؤ، پھپھو کس کے گھر میں بھیجا جائے، لیکن ان کو اپنی فیملی میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اگر کچھ ہوتا ایسا کہ جو ان کے ساتھ اتنا قریب ہوتا تو آج بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے اس قدر زیادہ پریشانی نہ ہوتی۔ لہٰذا فضل شاہ نے ایک بات کا فیصلہ کیا اور اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کا ایک دور کے شہر میں دوست تھا جس کا نام طلعت تھا۔ طلعت جو ہے وہ دبئی گیا ہوا تھا اور اس کا مکان جو تھا وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ یہ مکان جو ہے وہ کوئی خاص بڑا مکان نہیں تھا، 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پہ مشتمل مکان تھا، اور اس مکان کی چابی جو ہے وہ اپنے محلے میں ہی ایک ہوٹل والے کو، جس کو طلعت بھی پہچانتا تھا اور فضل شاہ بھی پہچانتا تھا کہ وہ چابی اس کو دے کر کے گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہوٹل والا فضل شاہ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا، لہٰذا فضل شاہ یہ کر سکتا تھا کہ اس ہوٹل والے کے پاس اپنے یعنی نائزہ کو اور قدیر کو بھیج دے اور اس کو فون کر کے یہ بتا دے کہ میرا بیٹا اور میرے بہو جو ہے وہ وہاں پر آ رہے ہیں، وہ کچھ عرصہ تک جو ہے وہ طلعت والے مکان میں رہیں گے اور تم طلعت والے مکان کی چابی جو ہے وہ ان کو دے دو۔ ایسے پہلے بھی ایک بار ہو چکا تھا کہ فضل شاہ جو ہے وہ وہاں پر گیا تھا اور 2-3 دن کے لیے اسے شہر میں کچھ کام تھا تو اس نے ہوٹل والے سے طلعت کے مکان کی چابی لی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 دن وہاں پر رہا تھا اور وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس مکان میں چارپائی، بستر، ہر چیز موجود تھی، کچن کا سامان موجود تھا، ہر چیز لگی لگائی تھی، 2 کمروں پہ مشتمل وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں کچن باتھ بنا ہوا تھا اور ہر لحاظ سے وہ محفوظ تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بالکل ہی ایک علیحدہ شہر میں مکان تھا جو کہ یہاں سے کافی دور تھا اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ ہوٹل والا جو ہے وہ صرف جو ہے فضل شاہ کا اور طلعت کا دوست تھا، باقی فیملی ان کی کیا تھی، ان کی فیملی میں کتنے لوگ تھے، فیملی میں کون کون تھا، کیا کرتا تھا، یہ تفصیل ہوٹل والے کو معلوم نہیں تھی۔ اس لیے فضل شاہ نے اس بات کو سوچا تھا کہ جب وہ یہ کہے گا کہ میرا بیٹا اور میری بہو چند دن کے لیے وہاں پر آ رہے ہیں اور وہ وہاں پر رہیں گے، اور ویسے بھی طلعت کو
فون کر کے یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہوٹل والے کو فون کر کے کہہ دے کہ چابی دے دے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ تحقیقات کرتا پھرے یا پوچھتا پھرے۔ طلعت سے بات فضل شاہ کر لیتا اور اس کے بعد چابی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتی۔ لہٰذا طلعت سے بات کرنے کا فضل شاہ نے فیصلہ کر لیا، اور آخری فیصلہ یہ ہو گیا کہ قدیر اور نائزہ ابیحہ کو لے کر کے وہاں پر چلے جائیں گے، اور جب تک یہ لوگ یہاں سے ہو کر کے چلے نہیں جاتے اس وقت تک وہیں پر رہیں گے۔ وہاں پر پوچھنے والوں سے یا بات چیت کرنے والوں سے یہ دونوں ایک دوسرے کو میاں بیوی ہی بتائیں گے، اور ان کے درمیان میں یہی بات چلے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہماری یہ ایک بچی ہے۔ دونوں کی عمریں اس قدر تھیں کہ بڑی آسانی سے ابیحہ کو وہ اپنی بچی اور خود کو میاں بیوی ظاہر کر سکتے تھے، جس کا کسی پہ شک نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں کو ماں بیٹی کو برقع استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اگر پولیس اسٹیشن میں ان کی تصویریں دی گئی تھیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ کسی بھی وقت پکڑ میں آ سکتی تھیں، لہٰذا اگر یہ برقع پہنیں گی، نقاب کریں گی تو ظاہری بات ہے کہ ان کو صرف آنکھوں سے پہچاننا جو ہے وہ مشکل نہیں تھا، بہت مشکل، آنکھوں سے پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں تھیں جو کہ برقعے کرتی تھیں اور ظاہری بات ہے آنکھوں سے نہیں پہچانی جاتی تھیں، لہٰذا یہی بات طے پائی۔ اور پھر سب سے پہلے تو فضل شاہ نے باہر کے ملک میں طلعت کو فون کیا، اور طلعت نے تو کسی قسم کا کوئی سوال جواب کیے بغیر اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، میں ہوٹل والے کو فون کر دیتا ہوں، تم جا کر کے اس سے چابی لے لو۔ اور مجھے یہ بات سن کر خوشی ہوئی کہ تم نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے، کیونکہ طلعت تو فیملی کو جانتا تھا، لہٰذا وہ اس بات سے لے کر کے خوش تھا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ وہاں سے جا کر چابی لے لو اور وہاں پر جا کر کے میرے مکان میں رہو، چاہے تم اس میں 1 سال رہو، 2 سال رہو، 10 سال رہو، کرایہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس جو بل آئے وہ دیتے رہنا، اور اسی طریقے سے اپنا وقت اگر تمہارا بیٹا وہاں پر گزارنا چاہتا ہے تو وہ گزار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ بات طے پا گئی اور ہوٹل والے کو بھی جو ہے وہ اطلاع طلعت نے کرنے کا کہہ دیا، اور چابی جو ہے وہ اب قدیر کو اور نائزہ کو مل جانی تھی، تو دونوں نے وہاں پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ دونوں ہی اب اس بات کو لے کر کے خوش تھے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ دن بالکل ہی علیحدہ اپنی ہی زندگی کو الگ طریقے سے جینے کا موقع ملے گا، اور ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ اس سچویشن میں نائزہ کو اور اس کی بیٹی کو ابیحہ کو پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ الٹا اس سچویشن کو انجوائے کر رہے تھے۔ پریشان تھا اصل میں فضل شاہ، کیونکہ سارا کھیل تو فضل شاہ کا اپنا رچایا ہوا تھا، لہٰذا وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھا کہ اگر کسی بھی طریقے سے پولیس کو اس بات کی بھنک لگ گئی، یا پھر اس کے رشتہ داروں کو اس بات کی بھنک لگ گئی کہ نائزہ میرے پاس ہے یا پھر ابیحہ میرے پاس ہے، تو سب سے زیادہ رگڑے میں ہی آؤں گا، اور پھر میرے بعد میری اولاد بھی میرے اسی رگڑے میں آئے گی، کیونکہ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو قدیر اور سمیر کے بارے میں مسئلے تھے کہ جیسے کہ قدیر کو اب اس کی شادی کے لیے جو ہے وہ نائزہ کے لیے بات کی گئی تھی، تو یہ بات لے کر کے بھی جو ہے کل کو مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر کے فضل شاہ کچھ پریشان ضرور تھا، لیکن بہرحال فضل شاہ بھی ایک جہاں دیدہ آدمی تھا، اور اس نے اس بات کا پورا حل نکال لیا تھا کہ وہ طلعت کے گھر میں بھیج دے گا دونوں کو، اور وہ دونوں طلعت کے گھر میں رہیں گے۔ یہاں پر بھی جب سے نائزہ آئی تھی اور جب سے ابیحہ آئی تھی، 1-2 دفعہ جب بازار گئے تھے تو برقع ہی استعمال کیا گیا تھا، اور برقعے میں کسی نے بھی ان کو نہیں پہچانا تھا کہ یہ فضل شاہ کی اپنی بیٹیاں ہیں یا پھر یہ کوئی اور ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر بھی ان کو برقع ہی استعمال کرنا تھا، کوشش یہی کرنی تھی کہ گھر سے کم باہر نکلیں، لیکن اگر کوئی ضروری کام کے لیے گھر سے باہر جانا پڑے تو اس کے لیے برقع استعمال کریں تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ چہرہ پہچانا نہیں جائے گا تو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں آئے گی، لہٰذا اسی بات کو لے کر کے فضل شاہ نے ان کو اگلے ہی دن صبح جو ہے وہ وہاں پہ روانہ کر دیا۔ اسی لاری اڈے سے دوبارہ وہ ایک نئے شہر پہ جانے والی بس پہ بیٹھے، اور پھر وہ اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے جس شہر میں اب ان کو جانا تھا۔ یہ راستہ کم نہیں تھا، کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے کا راستہ تھا جو کہ اس شہر تک جانا تھا۔ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ اس شہر میں پہنچ گئے، اور پھر جب وہ اس
ہوٹل پر پہنچے جہاں پر پہلے سے ہی بات چیت ہو چکی تھی۔ وہاں پر قدیر نے جا کر کے صرف اپنا نام بتایا اور بتایا کہ طلعت انکل نے بھیجا ہے اور طلعت انکل نے چابی کے لیے کہا ہے، تو چابی جو ہے وہ آسانی سے مل گئی۔ مکان تک ایک چھوٹے بچے نے رہنمائی کی اور پھر وہ اس مکان کو کھول کر کے اس مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ صاف ستھرا تھا، ایک چھوٹا سا 2 کمروں پہ مشتمل مکان تھا، 2 کمرے، کچن باتھ لگایا سامان، کچن کا سامان، ہر چیز موجود تھی۔ اس لیے دونوں نے ہی یہاں پر رہ کر کے اپنا وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہیں صرف اسی وقت تک یہاں پہ رہنا تھا جب تک پولیس کا معاملہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے اور جب تک باقی معاملات جو ہیں ان حل نہ ہو جائیں۔ نسیم جو تھی اس نے آنے کا کہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا میں آنے سے پہلے اطلاع کروں گی۔ ابھی تک اس کی طرف سے اطلاع فضل شاہ کو نہیں آئی تھی، اس لیے فضل شاہ بھی اس بات کو مطمئن تھا کہ نسیم کے آنے سے پہلے ہی ابیحہ اور نائسہ کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور اب وہ ایک محفوظ مقام پر موجود ہیں۔ لہٰذا اب فضل شاہ نسیم کی آمد کے لیے ذہنی طور پر مکمل تیار تھا۔ اگر وہ نائزہ کے ماں باپ کو یا پھر اس کے سسرال والوں کو لے کر آتی بھی تو کوئی جو ہے پریشانی اس وقت فضل شاہ کو نہیں تھی۔ فضل شاہ جو ہے وہ کیونکہ اب قدیر کو اور نائزہ کو ابیحہ کو یہاں سے بیچ چکا تھا، اس لیے اسے پریشانی نہیں تھی۔ ادھر جب قدیر نائزہ کے ساتھ ایک اکیلے گھر میں اکیلا ہوا تو وہ کھل کر مزید سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کی محبت میں مزید سرشار رہنے لگے۔ ابیحہ بچی نہیں تھی، وہ بھی تمام باتوں کو سمجھتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ جیسا کہ پہلے بتایا کہ اب اس نے بھی ذہنی طور پر اسے اپنا باپ قبول کر لیا تھا اور وہ اس بات کو لے کر کے خوش تھی کہ چلو جو بھی معاملات ہیں وہ اب ان کے درمیان چلتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 کمرے تھے، ایک کمرہ ابیحہ کو دے دیا گیا اور ایک کمرے میں وہ دونوں رہنے لگے۔ حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہ ایک کمرے میں رہتی اور قدیر ایک کمرے میں رہتا، لیکن معاملات الٹے چلے۔ واقعی انہوں نے میاں بیوی کی طرح ایک کمرہ اپنے لیے رکھ لیا اور دوسرے کمرے میں انہوں نے ابیحہ کو چھوڑ دیا۔ اب جو بھی معاملات ان کے درمیان چلتے، رات میں ان کے درمیان جو باتیں ہوتی، جو وہ اپنی حدیں کراس کرتے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ہی موجود کمرے میں، دوسرے کمرے میں ابیحہ بھی ان باتوں کو، ان آوازوں کو سنتی رہتی اور پھر اندر ہی اندر جو ہے اس کے من میں بھی بہت سی چیزیں پیدا ہونے لگیں اور اس کا جو ذہن تھا وہ بھی بہت سے خیالات کی طرف جانے لگا۔ اس نے بھی بہت کچھ جو ہے اب سوچنا شروع کر دیا تھا اور وقت سے پہلے سیانی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اسے ماں کے ساتھ ہونے والی تمام باتوں کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اب قدیر اور اس کی ماں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے درمیان کیا رشتہ ہے اور ان کے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ اس بات کو سوچ کر کے ابیحہ بھی جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی اور کئی بار تو رات میں ابیحہ کو غسل خانے کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پانی ڈال کر کے شانت کرتی تھی اور اپنے جذبات کو وہ اپنے اندر جو ہے وہ دبا رہی تھی، لیکن اب وہ اتنی بچی نہیں تھی کہ اس کے اندر کے جذبات جو ہے وہ اتنی آسانی سے ٹھنڈے ہو سکتے۔ اس کا ذہن بھی جو ہے اب مختلف جو ہے وہ چیزوں کا شکار ہونے لگ گیا تھا اور اب اس نے بھی کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں پر نسیم کا فون آ گیا اور نسیم جو ہے وہ ابیحہ کے والدین کو لے کر کے، نائزہ کے والدین کو لے کر کے فضل شاہ کے پاس آئی۔ فضل شاہ نے ایسے ہی بس ایک کام چلانے کی غرض سے ایک تعویذ ان کو دے دیا اور کہا کہ اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیں، جب ہوا چلے گی تو اس تعویذ کے موکلات جو ہیں اس لڑکی کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں گے کہ اسے بھی اپنے گھر جانا چاہیے یا گھر رابطہ کرنا چاہیے، کوشش کریں گے کہ آپ کی بیٹی گھر آ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی پڑھائی وغیرہ بھی اسے بتا دی گئی اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو بات چیت کر کے رخصت کر دیا گیا۔ نسیم نے اگرچہ یہاں پر آ کر کے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا کہ اس نے اچھی طریقے سے فضل شاہ کے گھر میں گھوم پھر کے دیکھا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی یہاں پر آ چکی تھی اور بچیوں سے مل چکی تھی اور باقی لوگوں کو بھی جانتی تھی، اس لیے وہ یہاں پر اچھی طریقے سے گھوم پھر کے دیکھ رہی تھی۔ اصل میں اس کے من میں ایک شک ضرور تھا کہ کہیں یہیں پر جو ہے وہ نائزہ اسے نہ مل جائے، کیونکہ جب سے فضل شاہ کے ساتھ نائزہ کی بات چیت کروائی تھی اسی دوران جو ہے وہ نائزہ غائب ہوئی تھی، تو یہ بات ایک شک کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کے دماغ میں ضرور تھی۔ باقی وہ بھی جانتی تھی کہ نائزہ جو ہے وہ فضل شاہ کی کچھ نہیں لگتی اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے درمیان کوئی اور تعلق ہے، نہ کوئی اور رابطہ ہے، لہٰذا اس بات کی تسلی اس نے گھوم پھر کے کر لی تھی اور وہ اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ نہیں، یہ تو بس اس کا وہم ہے، بس اس کی سوچ ہے اور اصل میں تو نائزہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔
نسیم کے چلے جانے کے بعد اب تھوڑی سی جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے ڈسکس شروع ہو گئی۔ سمیر اور باقی بہنیں بیٹھ کر کے والد صاحب سے اس بات کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے کہ اب کیا خیال ہے کہ قدیر کو بلا لیا جائے یا پھر ابھی قدیر کو وہیں رکھا جائے۔ بات یہ طے پائی کہ ابھی قدیر کو وہیں رکھا جائے، کیونکہ ابھی جب تک مکمل طور پر خاموشی نہیں ہو جاتی اس وقت تک قدیر کا وہیں رہنا لازمی ہے۔ قدیر نے اپنی دکان بند کر رکھی تھی، اس کے پاس جو خرچے اخراجات کے پیسے تھے وہ بس اتنے سے تھے کہ وہ وہاں پر جا کر کے آباد ہو گیا تھا، اور کچھ سامان جو ہے اس نے لا کر کے گھر میں نائزہ اور ابیحہ کو دے دیا تھا۔ اس کے پاس اب اتنے پیسے نہیں رہے تھے کہ وہ وہاں پر رہ سکتا، اس لیے اس نے فضل شاہ کو اس کام کے لیے رابطہ کیا تھا۔ تو یہاں پر جب فضل شاہ کے ساتھ اس کام کے سلسلے میں رابطہ ہوا تو سمیر کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ سمیر جو ہے وہ وہاں پر قدیر کو پیسے بھیجے گا، اور قدیر جو ہے وہ ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے سے پیسے وصول کرے گا۔ لہٰذا یہاں سے سمیر نے 20,000 روپے کی رقم جو ہے وہ قدیر کو کرا دی، جو کہ وہاں پر جا کر کے وصول کر لی گئی، اور اسی طریقے سے قدیر اب وہاں پر رہنے لگا۔ ایک چیز نائزہ نے نوٹ کی تھی، ایک کریانے کی دکان کرتا تھا جو کہ قدیر تھا، جسے نائزہ نے پسند کیا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس کے پاس ایک مناسب سا خرچہ ہوتا تھا، ایزی پیسہ جائز کیش، یہ لوڈ وہ لوڈ، یا پھر چھوٹی سی کریانے کی دکان۔ اس نے یہاں پر کم از کم 1.5 ہفتہ تو گزار ہی لیا تھا۔ اس 1.5 ہفتے میں اس نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ جو بڑا بھائی ہے سمیر، اس کی اپنی گاڑیوں کی ورکشاپ ہے، اور وہ ہزاروں روپے روزانہ کی بنیاد پر کماتا ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کی ماہانہ انکم کتنی ہوگی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ 4 سے 5 لاکھ روپے تک بھی کماتا ہوگا۔ اتنی تگڑی انکم کے ساتھ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا، جبکہ یہ جو دوسرا بھائی ہے قدیر، اس کی جو ماہانہ انکم ہے وہ 70-80 ہزار 90 ہزار سے تجاوز نہیں کر سکتی تھی، زیادہ سے زیادہ یہ اتنا ہی کماتا ہوگا۔ اگرچہ یہ رقم بھی اچھی تھی، لیکن ساری بات ہے دکان کے معاملات، ایزی لوڈ جائز کیش کے معاملات اور بہت سی معاملات میں پیسے لگ بھی جاتے ہیں، اور اس کی آمدنی اس قدر زیادہ نہیں تھی، اسی لیے تو اسے آئے ہوئے یہاں پر 4 دن نہیں ہوئے تھے، اور اس نے اپنے بھائی سے اور باپ سے پیسوں کا تقاضا کر دیا تھا۔ وہ 20,000 روپے بھی جو اسے بھیجے تھے وہ فضل شاہ کے کہنے پر اس کے بڑے بھائی سمیر نے ہی اسے بھیجے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سمیر پیسوں کے معاملے میں ایک سٹرونگ پارٹی ہے، ایک تگڑی پارٹی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب نائزہ نے شکل صورت اور قد کاٹھی دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ قدیر سے شادی کرے گی۔ اگر اس وقت وہ آمدنی بھی گن لیتی تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ مجھے سمیر کے ساتھ شادی کرنی ہے، جو کہ ایک ورکشاپ کا مالک ہے اور لاکھوں روپے کماتا ہے۔ من ہی من میں نائزہ اب اس بات کو لے کر کے پریشان تھی اور پچھتا رہی تھی کہ اگر میں نے سمیر کے لیے حامی بری ہوتی تو ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ مجھے ملتے، اور میں اپنی من پسند چیزیں خرید سکتی اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکتی۔ یہ باتیں نائزہ کو تنگ کر رہی تھیں، اور نائزہ جو ہے اس بات کو لے کر کے سوچ رہی تھی کہ مجھے سمیر کے ساتھ جو ہے وہ ویسے ہی اب یہ ہے کہ وہ میرا جیٹ تو ہو جائے گا، شادی اگر میری اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ میرا جیٹ تو ہو جائے گا، تو جیٹ کے ساتھ مجھے اگر بنا کر رکھنی پڑی تو میں جیٹ کے ساتھ بھی بنا کر کے رکھوں گی، کم از کم پیسے تو کھاتی رہوں گی، یا اس کے پاس سے پیسے تو آتے رہیں گے، وہ مجھے پیسے بھی دیتا رہے گا، اور میرے ساتھ جو ہے اس کی اچھی جو ہے وہ بنتی بھی رہے گی۔ پھر 1 مہینہ سال میں جیٹ کا بھی تو آتا ہی ہے، تو کبھی اگر مجھے ضرورت پڑی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی، اور مجھے جو ہے دیکھا کہ میرا جیٹ جو ہے وہ مجھ پر مہربان ہے اور مجھ پر پیسے نشاور کر سکتا ہے اور مجھے پیسے دے سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر میں ایک کام تو کم از کم کر ہی سکتی ہوں، اور وہ کام جو ہے وہ یہی ہے کہ میں ابھی بھی تو بے نکائی اور بغیر کسی کے نکاح میں ہوں، لیکن کسی کے ساتھ بے نکائی عورت کی طرح زندگی بسر کر رہی ہوں، ایک میاں بیوی کی حیثیت سے بالکل ایک علیحدہ مکان میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، ہر وہ کام کرتی ہوں جو کہ ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اب اگر میں ابھی طلاق شدہ نہیں ہوں اور میری شادی بھی قدیر کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اور اس کے باوجود بھی میں نے قدیر کے ساتھ ہر اپنا وہ تعلق بنا لیا ہے جو کہ میرا شادی کے بعد ہی کسی کے ساتھ بن سکتا ہے، تو کیوں نہ یہ تعلق اگر میں سمیر کے ساتھ بھی بنا لوں گی تو اس میں میرا کیا جائے گا؟ میں تو دونوں ہی بھائیوں کے ساتھ خوش رہوں گی، اور دونوں ہی بھائی جو ہیں وہ مجھے
میرے ساتھ خوش رہیں گے۔ ایک سے مجھے پیار ہے اور اس کی آمدنی کم ہے، اور دوسرے سے مجھے پیار نہیں ہے لیکن اس کی آمدنی اچھی خاصی ہے، اور وہاں پر بھی میرا نظام چلتا رہے گا۔ اگر دونوں ہی مجھے مل جائیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ مجھے سمیر کو بھی اپنے بارے میں آگاہ کرنا اور اسے اس بات کا اشارہ دینا کہ یہ راستے تمہارے لیے بھی ہر وقت کھلے ہیں، میرے گھر کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے بھی کھلے ہیں، جب بھی چاہو تم مجھے جوائن کر سکتے ہو۔ اس بات کو اب نائزہ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ اب کی بار جب وہ واپس جائے گی تو وہ سمیر کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی اور اسے اپنے ہاتھوں پہ ڈالے گی، اور یہی سب کچھ جو کہ اب وہ قدیر کے ساتھ کر رہی تھی اگر وہ سمیر کے ساتھ کر لے گی تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہرحال پیسہ تو وہی کھلا سکتا ہے جس کے پاس لاکھوں روپے ہوں، اور لاکھوں روپے کمانے والا شخص صرف اس گھر میں ایک ہی تھا اور وہ خود سمیر تھا۔ فضل شاہ کی اتنی آمدنی نہیں تھی، اس کو کچھ لوگ دے جاتے تھے تو لے لیتا تھا، نہیں تو وہ کچھ زیادہ مانگتا نہیں تھا، لیکن وہ بدنام بہت تھا، لوگ اس کو لے کر کے بہت زیادہ باتیں بناتے تھے، کیونکہ وہ جس کام میں تھا لوگ اس کام کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا مزے کی بات ہے، لوگ کام کروانے بھی اس کے پاس آتے تھے اور اس کام کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ایک دوغلی پالیسی تھی جو کہ نائزہ کو لوگوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ ادھر یہ سوچیں نائزہ کے دماغ میں چل رہی تھیں تو ادھر ابیحہ کے دماغ میں یہ سوچ چل رہی تھی کہ تایا ابو جو کہ سمیر ہیں وہ تو بہت سے پیسے جو ہے وہ مجھ پر خرچ کرتے ہیں، میری من چاہی چیزیں مجھے لا کر کے دیتے ہیں، اور جب بھی میں ان سے کچھ بھی منگواتی ہوں وہ لاتے ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں۔ یہ جو دوسرے ابو ہیں میرے، یعنی کہ جو ہونے والے ابو ہیں قدیر ابو، ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے، یہ تو کبھی میرے لیے پاپڑ، کبھی کولڈ ڈرنک اور اس قسم کی کوئی چیزیں جو کہ بہت کم پیسوں میں آ جاتی ہیں اٹھا کر لے آتے ہیں، تو ان کے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں، وہ تو ہمیں پیزا، برگر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ منگوا کر کے دیتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ تو اب اگر میں اپنے اس تایا ابو کے ساتھ کچھ اپنی دوستی بڑھا لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں تایا ابو کے ساتھ دوستی کروں تو میری اس دوستی میں چلوں کچھ میرا فائدہ ہو جائے گا اور کچھ فائدہ ان کا بھی ہو جائے گا۔ یہ باتیں اب ابیحہ کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ ابیحہ جانتی تھی کہ وہ کس فائدے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور کس فائدے کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس نے اس بات کو لے کر کے من ہی من میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ تایا ابو کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ اٹیچ کرے گی اور وہ سمیر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ ہونے کی کوشش کرے گی۔ پہلے بھی جب وہ اس کے لیے کوئی چیز لاتا تھا یا پھر لا کر کے اسے دیتا تھا تو ابیحہ اسے کچھ ایسے اشارے ضرور دیتی تھی کہ جس سے اس کو ایسا محسوس ہو کہ ابیحہ جو ہے وہ اسے کوئی گرین سگنل دے رہی ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے ان گرین سگنلز کو نہیں سمجھا یا پھر اس نے ابیحہ کو بچی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیا۔ ابیحہ اپنی جگہ سمیر کے بارے میں سوچ رہی تھی اور نائزہ اپنی جگہ سمیر کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ نائزہ کا فائدہ تو مکمل یہاں پر قدیر اٹھاتا چلا جا رہا تھا اور قدیر کو کسی قسم کی کسی چیز کی کمی یہاں پر موجود نہیں تھی۔ قدیر نے کبھی بھی ابیحہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ قدیر کو ایک بات کا علم تھا کہ مستقبل میں وہ اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں یا ہونے والی بیٹی کے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھی تھی، اور نہ اس کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی گندگی آئی تھی۔ اس نے جب بھی اسے ٹریٹ کیا تھا بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا، اور کیونکہ اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس سے اس کی ماں سے مل جاتی تھی، اس لیے اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ بچی کی طرف اپنا ذہن بناتا، لیکن بچی تھی کہ وہ ساتھ ہی کمرے میں جب ساری رات ان کی حرکتیں دیکھتی اور سنتی تھی تو وہ اپنا ذہن جو ہے وہ کہیں کا کہیں لے گئی تھی۔ اس نے تو سمیر انکل کو اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوستی کروں گی تو سمیر انکل سے کروں گی، سمیر تاؤ سے کروں گی۔ تایا ابو جو ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو کھلانے پلانے میں بھی تیز ہیں اور وہ میرا پورا خیال رکھیں گے۔ وہ بھی اپنے باپ کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، ایک تو اسے پتا تھا کہ میرے باپ کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے، یعنی ہونے والا جو باپ ہے، اور دوسرا اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ سمیر انکل جو ہیں وہ میری ماں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، میری ماں تو جو ہے وہ اب قدیر کے ساتھ جڑ چکی ہے اور قدیر میرا ہونے والا باپ ہوگا، اور سمیر تو بالکل فارغ رہے گا، بالکل اکیلا ہوگا، تو کیوں نہ میں جو ہے وہ سمیر انکل کو اپنے جال میں پھنساؤں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کروں۔ اسے اس بات کو لے کر کے، اس سوچ کو لے کر کے اس نے اپنے آپ کو ذہن کو پکا کر لیا تھا کہ اب جب بھی میں واپس جاؤں گی تو میں سمیر انکل کے اوپر دورے ڈالوں گی۔ یہی سوچ اس وقت نائزہ کے دماغ میں بھی چل رہی تھی اور یہی سوچ اس وقت ابیحہ کے دماغ میں بھی چل رہی تھی، اور ان دونوں کی سوچ سے انجان قدیر صاحب اپنے ہی
زندگی میں مگن تھے، اپنے ہی مزے میں الجھے ہوئے تھے۔ ادھر جب فضل شاہ کے پاس ایک مرتبہ پھر نسیم آئی اور دوبارہ سے ابیہا اور نائزہ کے گھر والے ہو کر کے چلے گئے، اور فضل شاہ نے انہیں کہا کہ بھئی میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ لوگ کسی اور بندے کے پاس جائیں، شاید کوئی ایسا کر دے۔ تو وہاں سے جب وہ دوبارہ ہو کر کے چلے گئے تو اب وہ اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو گئے کہ یہ 2 بار یہاں سے ہو کر کے چلے گئے ہیں لیکن ان کا کام نہیں ہوا، تو اب یہ تیسری بار یہاں پر نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے بھی تو پھر فوری طور پر ابیہا اور نائزہ کا کچھ نہ کچھ سنبھالا کر لیا جائے گا، ان کو چھپا دیا جائے گا۔ ابل تو یہ آئیں گے نہیں، لیکن اگر یہ آ گئے تو پھر فوری طور پہ دونوں ماں بیٹی کو چھپا دیا جائے گا۔ لہٰذا قدیر کو اس بات کا پیغام بھیج دیا گیا کہ وہ نائزہ اور ابیہا کو لے کر کے گھر واپس آ جائے۔ قدیر نے بھی اب وہ کیونکہ پرایا شہر تھا اور وہاں پر اتنی واقفیت نہیں تھی اور کافی دن سے اس کی دکان بھی بند چلی آ رہی تھی، اس لیے قدیر نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ اب واپس اپنے گھر کو لوٹے۔ اس کے مزوں میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں تھا، اس کے معاملات ویسے کے ویسے ہی چلنے والے تھے، گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا تھا، اس لیے اسے کسی قسم کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اپنے باپ کے کہنے پر گھر واپس لوٹ آئے گا۔ نائزہ کو اور ابیہا کو بھی یہ بات بتا دی گئی اور پھر اسی مکان کو اچھی طرح سے دوبارہ سے لاک کر کے چابی دوبارہ ہوٹل والے کے حوالے کی گئی، اور وہیں سے وہ لوگ واپسی کی گاڑی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپس وہ اپنے گھر پہنچنا چاہتے تھے، جلدی سے جلدی ان کا پہنچنا ضروری تھا کیونکہ اب وہ اپنے گھر جانا چاہتے تھے۔ یہاں پر تو رہ کر کے سچ پوچھیں تو وہ بور ہو چکے تھے اور اپنی بوریت کی لائف کو ختم کرنے کے لیے اب ان کا باقی سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ضروری تھا، اس لیے وہ اب فضل شاہ کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ نائزہ اور ابیہا گھر واپس آ گئی تھیں اور وہی سسٹم دوبارہ چل نکلا تھا۔ رات میں اکثر نائزہ جو ہے وہ اپنے بستر سے غائب ہو جاتی تھی اور ساری رات جو ہے وہ قدیر کے ساتھ علیحدہ کمرے میں رہتی تھی، اور پھر صبح ہونے کے قریب وہ واپس آ جاتی تھی۔ ابیہا کو کیونکہ اس روٹین کا اچھی طریقے سے پتہ تھا، اس لیے اب ابیہا نے بھی اپنے لیے ایک روٹین بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابیہا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات کو جلدی سو جایا کرے گی، اور جیسے ہی اس کی ماں جو ہے وہ قدیر کے پاس جایا کرے گی، ابیہا اٹھ جایا کرے گی۔ اسی بات کو لے کر کے ابیہا نے رات کو کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد سو گئی، اور جب رات کے تقریباً 1 سے 1:30 بجے کے درمیان ابیہا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ساتھ والی چارپائی پہ اس کی ماں نہیں ہے۔ اس نے فٹافٹ سے اٹھ کر کے جوتی پہنی اور جوتی پہن کر کے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جس کمرے میں سمیر رہتا تھا۔ اس نے انتہائی ہلکے ہاتھ سے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور تھوڑی دیر تک دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی۔ اب سمیر نے اٹھ کر کے دروازہ کھول دیا کیونکہ اس نے ہلکی سی دستک کی آواز بھی پہچان لی تھی کہ اس کے دروازے پر کوئی آیا ہے۔ ویسے بھی سمیر اس وقت جاگ رہا تھا اور موبائل پہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ یہ ویسے اس کی روز کی روٹین تھی اور اس بات کا ابیہا کو پتہ تھا۔ اسے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ رات میں 1 سے 2 فلمیں دیکھ کر ہی سوتا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ جلدی نہیں ہوتی تھی ورکشاپ پہنچنے کی، کیونکہ اس کے 3-4 شاگرد رکھے ہوئے تھے جو کہ صبح آ کر کے اس کی ورکشاپ کو اوپن کرتے تھے، اور وہ تو دوپہر اگر 12 بجے بھی ورکشاپ پہ جاتا تھا تو استاد ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا تو اپنا ہی ایک روب دبدبا تھا اور اس کے شاگرد جو تھے وہ اس کی ورکشاپ کو اوپن کر لیتے تھے۔ اس لیے وہ رات کو جب بھی چاہے سو جاتا تھا، جلدی بھی سو جاتا تھا، لیٹ بھی سو جاتا تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا۔ لیکن فلموں کا ایک ایسا چسکا تھا جو کہ ابیہا کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ رات بھر کافی دیر تک جاگ کر کے فلمیں دیکھتا رہتا ہے۔ اور جیسے ہی ابیہا نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو شاید وہ فلم دیکھ رہا تھا تو اس نے آواز سن لی تھی، اور اس آواز کو سن کر کے آ کر کے اس نے دروازہ اوپن کر دیا تھا۔ دروازہ اوپن کرتے ساتھ ہی اس نے اپنے سامنے ابیہا کو دیکھا تو ابیہا نے اس سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابیہا کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے چپل پہنی ہوئی تھی اور ابیہا بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ اس کو لے کر کے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ابیہا اس سے اس بیٹھک کی طرف لے کر کے جا رہی ہے جو کہ فضل شاہ اپنے لوگوں کے لیے رکھتا تھا، جس میں وہ بیٹھ کر اپنے طویل دھاگے والا عمل کرتا تھا یا پھر لوگوں کو وہاں سے تعویذ وغیرہ دیا کرتا تھا۔
اسے اس بات کی حیرانی ہوئی کہ وہ اس وقت رات کو اس ٹائم پہ جب کہ سب لوگ سو رہے ہیں وہ اسے لے کر کے وہاں پہ کیوں جا رہی ہے۔ بہرحال وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ابیحا نے خود ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب اس نے سرگوشی میں سمیر سے کہا، تایا ابو آپ کو پتہ ہے امی روز رات کو کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ سمیر کو اس بات کا علم تھا اور ابیحا بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن سمیر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ابیحا اس وقت آدھی رات کو اسے بلا کر کے یہاں ایسی بات کیوں کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ابیحا، تم بھی اس گھر میں رہ رہی ہو، تمہیں اس بات کا اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ تمہاری ماں کہاں جاتی ہے، اور تمہاری ماں کی اور قدیر کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے وہ رات رات بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کہنے لگی، نہیں انکل، باتیں نہیں کرتے نا، اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، اچھا بھی تمہیں کیا پتہ ہے کیا کرتے ہیں اور کچھ؟ اس نے کہا، انکل وہی کچھ کرتے ہیں کہ جو میں کہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ کریں۔ یہ بات سن کر تو سمیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کے ذہن میں فٹافٹ سے وہ خیالات آنے لگے کہ اوہو، یہ تو وہی اشارے تھے جو کہ مجھے پہلے سے مل رہے تھے، لیکن میں تو اس انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی واضح گرین سگنل ملے تو تب میں اس پہ کوئی قدم اٹھاؤں۔ اس نے کہا، ابیحا دیکھو تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم اگر میرے بھائی کی بیٹی ہو گئی، کل کو تمہاری امی نے میرے بھائی سے شادی کر لی تو وہ تمہاری ماں ہے اور میرے بھائی کی تم بیٹی ہو جاؤ گی، میں اس رشتے سے تمہارا تایا ہی لگتا ہوں اور میں تمہارا تایا ابو ہوں، تو میں تمہارے ساتھ ایسی بات کیوں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، تایا ابو چھوڑیں ان باتوں کو، آپ ان باتوں کو لے کر کے نہ بیٹھیں، امی جو ہے وہ صبح 5-6 بجے سے پہلے جو ہے واپس نہیں آئے گی، اس لیے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ یہاں پر آپ کے پاس 1 گھنٹہ کے لیے رک سکتی ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم لوگ بھی یہاں سے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، اور پھر آپ جا کے اپنے کمرے میں سو جائیے اور میں جا کے اپنے کمرے میں سو جائیں، اور پھر اسی طریقے سے جب بھی امی جو ہے وہ قدیر انکل کے ساتھ یا میرے ہونے والے ابو کے پاس رات کو چلی جایا کریں گی تو میں آپ کو اٹھا کر کے یہاں ہم لوگ آ جایا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کمرے میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس لیے یہ کمرہ ہمارے ملاقات کے لیے بہترین رہے گا۔ باقی ان باتوں کو چھوڑیں کہ میں آپ کی کیا لگتی ہوں اور آپ میرے کیا لگتے ہیں۔ بات تو سیدھی سیدھی تھی، اور سمیر تو اس وقت 40 سال کا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اور اسے اس بات کا غم بھی تھا کہ نائزہ نے جو ہے وہ اس کے بھائی کو پسند کیا تھا، حتیٰ کہ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ سارا گھر وہی چلا رہا ہے، گھر کے خرچے اخراجات سب کچھ وہی پورے کرتا تھا، وہ لاکھوں کماتا تھا، اس کے باوجود بھی کنوارا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بھائی تو اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر کماتا تھا، لیکن پھر بھی اسے بیوی مل گئی تھی۔ لہٰذا اب اس گرین سگنل کے بعد کوئی بیوقوف ہی ہوتا کہ وہ آگے بڑھ کر اس بات کو قبول نہ کرتا، لہٰذا اب سمیر نے بھی اس بات کو طے کر لیا کہ وہ اب اس بات کو قبول کر لے گا۔ ابیحا کی اس قدر والہانہ گفتگو کے بعد اس نے اس بات کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر دونوں ہی جو ہے وہ اس بات پر آمادہ تھے، اور دونوں کے ہی ذہن میں اب یہ ساری باتیں آ چکی تھیں۔ وہ بھی بچی نہیں تھی، 13-14 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی، لہٰذا سمیر نے بھی اس بات کو سوچ لیا تھا کہ چلو ماں نہ صحیح بیٹی ہی صحیح۔ تو اب اس بات کو لے کر کے دونوں کے درمیان جو ہے وہ قرابت بڑھنے لگی اور فاصلے ختم ہونے لگے، اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے واقعی آدھے سے 1 گھنٹہ لگایا اور واپس اپنے اپنے بستروں پہ آ کر کے لیٹ گئے۔ سمیر اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گیا، جبکہ ابیحا جو ہے وہ اپنے بستر پر آ گئی، اور اب ابیحا جو ہے وہ آرام سے لیٹ گئی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ابیحا کو نیند آ گئی۔ اس سے نہیں پتہ اس کی ماں کب واپس آئی، کتنی دیر میں آئی، یا پھر صبح ہو کے آئی، یا پھر رات میں ہی کبھی واپس آئی، لیکن اب اس گھر میں یہی سسٹم چل نکلا۔ جب بھی نائزہ جو ہے وہ قدیر کے پاس اس بیٹھک میں چلی جاتی جہاں پر مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی، تو یہاں پر ابیحا اٹھتی اور اٹھ کر کے جا کر کے سمیر کو لے آتی، اور سمیر جو ہے وہ اس کمرے میں آ جاتا جو فضل شاہ اپنے موکلوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتا تھا، جہاں پر وہ لوگوں کو تویز دھاگا دیا کرتا تھا۔
کیونکہ ابیحہ اور سمیر نے یہاں پہ زیادہ وقت گزارنا نہیں ہوتا تھا، ان کا گھنٹے آدھے گھنٹے کا کام ہوتا تھا، جس سے وہ نپٹ کر کے جا کر کے اپنے اپنے بستروں پہ لیٹ جاتے تھے، جبکہ نائزہ جو تھی وہ اس کو تو عادت پڑ چکی تھی ساری ساری رات جو ہے وہ قدیر کے کمرے میں رہنے کی اور قدیر کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے کی، اور باقی تمام حدود کو بھی کراس وہ کر چکی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ یہ سسٹم جو ہے اب مکمل طور پر جاری ہو چکا تھا۔ اس بات کے بارے میں نائزہ کو خبر نہیں تھی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی اب اسی راہ پہ چل نکلی ہے جس راہ پہ نائزہ خود چلتی چلی جا رہی تھی، لیکن اب اگر اسے اس بات کی خبر ہوتی تو پھر وہ پتہ نہیں کیا ریئیکٹ کرتی، یہ تو خبر ہو جانے کے بعد ہی بات پتہ چلتی۔ ادھر اب کیونکہ یہ بات نائزہ نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس کے جیٹ کے پاس یعنی کہ سمیر کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور سمیر ایک مالدار اسامی ہے، وہی ان کو برگر پیزے شوارمے کھلا سکتا ہے، ان کے لیے کڑھائیاں منگوا سکتا ہے، ان کو ہوٹلوں میں لے جا کر عیش کرا سکتا ہے، تو لہٰذا اب نائزہ نے بھی کچھ اس کے سامنے پھیلنا شروع کر دیا اور اسے کچھ اس طرح کی لفٹ کرانی شروع کر دی کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ نائزہ کی اب من پسند ہو چکا ہے اور وہ نائزہ اس کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن سمیر کو نائزہ کی ان حرکتوں کے باوجود بھی کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اب تو اس کے دل و دماغ پر ایک بچی چھائی ہوئی تھی اور اس کا نام ابیحہ تھا، اور وہ ابیحہ سے ہٹتا ہی نہیں تھا کہ وہ نائزہ کے بارے میں کچھ سوچے، حتیٰ کہ کبھی کبھار نائزہ نے بالکل ہی ایسے والہانہ انداز میں اسے جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کیا تھا کہ جس کو دیکھ کر اسے وقتی طور پر ایسا لگا ضرور تھا کہ نائزہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے یا کوئی پیغام دینا چاہتی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہ ابیحہ سے نظریں ہٹاتا تو نائزہ کو دیکھ پاتا۔ اسی طریقے سے چند دن مزید گزر گئے اور ادھر یہ ہے کہ ان کی اب کوئی خبر نہیں تھی کہ فضل شاہ کو کوئی خبر نہیں مل رہی تھی کہ اب نائزہ کے شوہر نے نائزہ کو طلاق دی یا نہیں دی، اس کے گھر والوں نے کیا فیصلہ کیا، سسرال میں کیا فیصلہ ہوا، میکے میں کیا فیصلہ ہوا، لہٰذا اب ان باتوں کی خود کھوج کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور اس کھوج کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا کہ یہ کھوج اب صرف نسیم کے ذریعے ہی کی جا سکتی تھی، لہٰذا اب نسیم کو فون کرنا لازمی تھا، لیکن اگر فضل شاہ فون کرتا تو فضل شاہ پہ شک ہو سکتا تھا، لہٰذا ایک بات جو فضل شاہ نے سوچی، اس بات کو لے کر کے فضل شاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ فون جو ہے وہ نائزہ خود کرے گی۔ جی ہاں، نسیم کو اگر کسی نے فون کرنا ہے تو نائزہ نے کرنا ہے۔ اس کام کے لیے باقاعدہ سے ایک پلان جو ہے وہ فضل شاہ نے تیار کیا، اور وہ پلان یہ تھا کہ قدیر نائزہ کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر کے اس شہر سے دور کسی ایسی جگہ پر لے جائے گا کہ جو جگہ جو ہے وہ اس شہر کے نزدیک نہ ہو، وہاں پر جا کر کے ایک دن کے لیے گھوم پھر بھی آئیں گے، پکنک وغیرہ بھی منا لیں گے، اور جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے نائزہ اپنے نمبر کو آن کرے گی، جیسے ہی نائزہ اپنے موبائل کے نمبر کو آن کرے گی وہ رابطہ کرے گی نسیم کے ساتھ، نسیم سے وہ یہ معلومات لینے کی کوشش کرے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، اس کے شوہر نے اس کے بھاگ جانے کے بعد کیا کیا، اور اس قسم کی مکمل انفارمیشن لے کر کے نائزہ جو ہے وہ واپس آئے گی۔ اب ان تمام باتوں کو لے کر کے اس شہر سے ہٹ کر کے کسی جگہ جانا ضروری تھا۔ جب یہ بات آپس میں سب میں بیٹھ کر رات میں ڈسکس کی، یہ باتیں زیادہ تر کھانے کی ٹیبل پر رات کو ڈسکس ہوتی تھیں جب سب لوگ اکٹھے ہو کر کے کھانا کھاتے تھے، سمیر بھی ورکشاپ سے آ جاتا تھا اور قدیر بھی دکان بند کر کے آ جاتا تھا، تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو چلتی تھی اور اس قسم کی ڈسکس اسی وقت ہوتی تھی جب لڑکیاں بھی جاگ رہی ہوتی تھیں اور یہی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے تھے۔ تو جب سب لوگ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو آپس میں بات چیت شروع ہوئی، اور اس بات چیت میں یہ بات ہوئی کہ نسیم کو فون کرے گی لیکن نائزہ کرے گی، اور پوچھے گی کہ نائزہ کے شوہر نے کیا کیا، اس کے سسرال والوں نے کیا کیا، اس کے میکے والوں نے کیا کیا۔ اب جب یہاں پر بات چلی تو سمیر نے ایک بات کا مشورہ دیا، اس نے کہا کہ یہ نسیم کو فون کرنا ضروری نہیں ہے، نائزہ کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو یا پھر اپنے سسرال والوں کو ان میں سے کسی کا نمبر اگر اس کے پاس ہے تو وہ اس سے فون کرے،
اس سے یہ ہوگا کہ جب نائزہ ان کو فون کرے گی اور نائزہ جو ہے وہ ان سے بات چیت کرے گی تو صحیح رپورٹ جو ہے وہ نائزہ کو مل سکے گی، کیونکہ نسیم تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں جانتی ہو اور کچھ باتیں نہ جانتی ہوں۔ لہٰذا باہمی مشورے کے بعد یہ بات طے پائی کہ نائزہ نے جو فون کرنا ہے وہ اپنی ماں کو فون کرنا ہے، کیونکہ نائزہ اپنی ماں کو فون کرتی تو ظاہری بات ہے کہ ماں جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہنے کے بعد جو ہے وہ باقی باتوں پر آ جاتی اور بتا دیتی کہ کیا ہوا ہے، اس کے آنے کے بعد کیا ہوا ہے، یا ان لوگوں کو اب نائزہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، فیصل نے کیا کیا ہے، تمام باتیں جو ہیں یہ اس کا پتہ کرنے کا پھر ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ ذریعہ تھا کہ یہ اپنی ماں کو فون کرتی۔ نائزہ کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ اس کے جو گھر والے ہیں باقی سارے وہ کام پہ چلے جاتے ہیں، بھائی کام پہ چلے جاتے ہیں، ابو کام پہ چلے جاتے ہیں، صرف نائزہ کی ایک چھوٹی بہن نویدہ جو ہے وہ گھر پہ ہوتی ہے، یا پھر اس کی ماں جو ہے وہ گھر پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے فون اگر نائزہ کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ نویدہ یا اس کی ماں میں سے کوئی اٹینڈ کرے گی۔ تو نویدہ کے ساتھ جیسے ہی نائزہ کی بات ہوگی تو وہ فٹافٹ سے اپنی ماں کی طرف جائے گی اور ماں کو بتائے گی کہ نائزہ کا فون آیا ہے۔ لہٰذا پلان کے مطابق وہ دونوں اس شہر سے نکل کر کے دوسری طرف چلے گئے، جو کہ ایک اور شہر تھا، قدرے چھوٹا سا شہر تھا، اور وہاں پر جا کر کے نائزہ نے اپنے موبائل کو آن کیا۔ سم تو وہی پڑی ہوئی تھی لیکن موبائل اس وقت کا بند تھا جب کہ وہ واقع آئی تھی۔ اب اس معاملے کو تقریباً 2 ہفتے سے اوپر ہو چکے تھے، اور وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اب ان لوگوں کا کیا رد عمل ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی نمبر آن ہوا بہت سے میسیجز آنے لگے جو کہ زیادہ تر کمپنیوں کے تھے۔ ایک آدھ میسیج جو ہے وہ اس کی فیملی کی طرف سے بھی لگا ہوا تھا، اس کے سسرال کی طرف سے بھی تھا، ایک میسیج جو ہے وہ نسیم کی طرف سے بھی تھا، لیکن ان تمام میسیجز کو اگنور کرتے ہوئے اس نے فٹافٹ سے اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا اور اپنی ماں سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نویدہ نے فون کو اٹینڈ کیا۔ نویدہ کے ہیلو کہنے پر ہی نائزہ نے پہچان لیا کہ دوسری طرف سے بولنے والی اس کی ماں نہیں تھی بلکہ اس کی چھوٹی بہن نویدہ تھی۔ لہٰذا نویدہ نے اس سے کہا کہ نائزہ نے اس سے نویدہ کو کہا کہ ماں سے بات کراؤ۔ اتنی بات سننی تھی تو واقعی نویدہ جو ہے وہ اس کے کہے کے مطابق تقریباً اڑتی ہوئی ماں کی طرف بھاگی ہوگی اور ماں کو جا کر کے فٹافٹ سے فون دیا۔ اب دوسری طرف سے اس کی ماں کی آواز آنے لگی۔ وہی کچھ ہوا جیسا کہ کہا گیا تھا، برا بھلا کہا گیا، لعنتیں ڈالی گئی، کوسا گیا، لیکن ان تمام باتوں کے بعد جو ہے وہ مطلب کی بات پر وہ آ گئے۔ نائزہ نے بھی کوئی بات کا جواب نہیں دیا تھا، نائزہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ باتیں بعد میں بھی ہو جائیں گی، آپ مطلب کی بات پر آئیے۔ اب یہاں پر اسے یہ بتایا گیا اور اس سے جو یہاں سے معلومات ملی اس معلومات کو اس نے لے کر کے قدیر کے ساتھ شیئر کیا اور پھر وہ واپس گھر آ گئے۔ فون ایک دفعہ پھر وہیں اسی شہر میں بند کر دیا گیا تھا۔ پھر اگر پولیس اس لوکیشن کو تلاش کرتی تو لاسٹ لوکیشن اسی شہر کی ملنی تھی، اور اس شہر میں جب فون بند ہوا تھا تو ظاہری بات ہے دونوں موٹر سائیکل پہ اس شہر میں گئے تھے، انہوں نے کوئی لاری گاڑی یا ویگن بھی استعمال نہیں کی تھی، اور وہ وہاں پر ایک فیمس پارک میں بیٹھے تھے جہاں پر کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ پارک میں آئے ہوئے تھے، اس لیے وہاں پر ان کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈیر میں سوئی تلاش کرنے کے برابر تھا، اس لیے ان دونوں کو کوئی فکر نہیں تھی اور وہ دونوں واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر پہنچ کر رات کے کھانے پر سب لوگ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے، اور اب جو بات نائزہ نے بتانی شروع کی، اس نے کہا جی کہ فیصل نے نائزہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن ابھی تک اس نے طلاق دی نہیں ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس نے اس سلسلے میں کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ ایک دفعہ اس نے بس اس غصے میں یہ بات کہی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے، نہ ہی کوئی کاغذ ہیں جو کہ اس کے والدین کو ملے ہیں، اور نہ ہی جو ہے اس کے بعد جو ہے طلاق کے بارے میں فیصل نے کوئی بات چیت کی ہے۔ ادھر اس کے جو سسرال والے ہیں ان کا بھی یہی رد عمل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی آ جائے گی واپس تو ہم لوگوں نے اسے نہیں رکھنا، ہم لوگ اسے طلاق دے دیں گے اور اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کروا دیں گے، ایسی کریکٹر لیس لڑکی جو ہے وہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے نہیں چاہیے۔
لہٰذا قصہ مختصر یہ جی کہ ابھی تک تو فیصل نے طلاق دی نہیں تھی، گھر والے بھی صرف یہی کہہ رہے تھے جی کہ اگر وہ آ جائے گی تو چھوڑ دیں گے، اگر نہیں آئے گی تو پھر وہ جہاں پر بھی مرضی رہے، پتہ نہیں یہ طلاق ہوگی نہیں ہوگی کب ہوگی۔ لہٰذا اب تمام لوگ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے کہ بھئی ابھی تو کوئی ایسا جو ہے وہ سسٹم نظر نہیں آ رہا کہ نائزہ کو طلاق ہو، اور جب تک نائزہ کو طلاق نہیں ہوگی قدیر اور نائزہ کی شادی نہیں ہوگی، اور اگر قدیر اور نائزہ کی شادی نہیں ہوگی تو بے نکاحی تو شادی نہیں کی جا سکتی، نکاح پہ نکاح تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو لے کر کے سارے گھر والے پریشان تھے، اور سب گھر والوں کے چرچا میں بس یہی بات تھی کہ اب اس کا کیا حل نکالا جائے۔ پھر اس کا ایک حل جو ہے وہ نائزہ نے بتایا، اس نے کہا ایک کام ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ ایسا کریں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے سسرال والوں کو بھی ایک فون کر لوں اور میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ میں ان کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں جو ہے طلاق کا مطالبہ کر دوں۔ جب میں طلاق کا مطالبہ کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کے میری طلاق کروا دیں، اور پھر جب مجھے طلاق ہو جائے گی تو میں وہاں سے فارغ ہو جاؤں گی۔ ایسے میں سمیر نے مشورہ دیا، اس نے کہا ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم عدالت کے ذریعے سے طلاق کے لیے دعویٰ دائر کرتے تو نائزہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے گی اور وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی تو عدالت جو ہے وہ اس کے شوہر کو یا پھر اس کے سسرال والوں کو طلب کرے گی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ سیدھا جو ہے طلاق جو ہے وہ عدالت کے ذریعے بھی لی جا سکتی ہے اور عدالت کے ذریعے سے بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر قدیر نے کہا کہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ہم لوگ مقدمہ کریں گے اور اس کے سسرال والوں کو، نائزہ کے سسرال والوں کو بلائیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے کہ یہ جو ہے نائزہ کہاں پر موجود ہے، کن لوگوں کے پاس موجود ہے، اور نائزہ جو ہے وہ کن لوگوں کے پاس رہ رہی ہے۔ پھر نائزہ کے بارے میں جو ہے وہ جب ان کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب ہم لوگ عدالت کے ذریعے سے طلاق کا مطالبہ کریں گے تو ہماری طرف سے سمن جو ہے وہ اس کے سسرال والوں کو جائیں گے، اس کے شوہر کو جائیں گے، تو وہاں پہ سیدھا پتہ چلے گا کہ نائزہ کے ساتھ اس وقت کون لوگ کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم لوگ سامنے آ جائیں اور بالکل ہم لوگ سب کے سامنے عیاں ہو جائیں، اور پھر سب سے پہلے تو ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم لوگ ہوتے کون ہو، تم لوگ اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے، تم لوگ اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، اور تمہارے ان کے معاملات کیا ہیں۔ تو پھر یہ معاملات ہمارے لیے جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلی والی بات ہی صحیح ہے کہ اگر نائزہ جو ہے وہ اپنے سسرال میں فون کرے اور ان لوگوں کو یہ کہے کہ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی اور میں جو ہے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ نائزہ کو اس کے سسرال والے کیا کہتے ہیں، اس کا شوہر کیا کہتا ہے۔ یا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نائزہ سیدھا اپنے شوہر سے بات کرے، اس کا نمبر تو اس کے پاس ہوگا، اور اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، اپنے سسرال میں بھی بات کرے اور اپنے شوہر سے بھی بات کرے۔ اگر نائزہ کا شوہر نائزہ کو طلاق دے دے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور پھر ساری پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سب کو قابل قبول تھی کہ نائزہ واقعی اپنے شوہر سے اور پھر اپنے سسرال والوں سے بات کرے تاکہ یہ ساری پریشانی ختم ہو جائے اور ایک ہی دفعہ میں پتہ چل جائے کہ طلاق ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر فضل شاہ نے اٹھایا، اس نے کہا دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ اگر طلاق فیصل نہ دے، عدالت بھی ہم لوگ نہ چڑھیں، سامنے بھی نہ آئیں، فیصل انکاری کر دے کہ ٹھیک ہے بھئی وہ باہر رہ کے آئی ہے، مہینہ رہی ہے، 15 دن رہی ہے، 20 دن رہی ہے، جہاں رہی ہے گھر سے بھاگ گئی ہے، وہ جیسی بھی ہے میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، یا پھر وہ ضد پکڑ لے کہ میں اسے جو ہے وہ فارغ نہیں کروں گا، میں بالکل اسے نہیں چھوڑوں گا، تو ایسی سچویشن میں مجھے یہ بتاؤ کہ فیصل طلاق دے گا نہیں، ہم لوگ کچہری عدالت چڑھیں گے نہیں، اور اس کو طلاق ہوگی نہیں، اس کی عدت کی مدت پوری ہوگی نہیں، پھر یہ اگلی شادی کرے گی نہیں، تو اس ساری سچویشن میں مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہیے۔ پھر ساری زندگی کے لیے اسے ہم یہاں پر ایسے تو نہیں رکھ سکتے کہ بھئی اس کی شادی بھی نہ ہو، اس کا نکاح بھی نہ ہو میرے پاس جو ہے۔ اب میں بھی تو چاہتا ہوں کہ اس کی شادی میرے بیٹے سے ہو جائے، تو میں بھی اپنے جو ہے وہ پوتریاں پوترے دیکھوں، ابیہا کے بھی اور بھائی بہن ہوں، اور اس کے ساتھ اسی طریقے سے نظام چلے۔ تو یہ تو اسی شکل میں ممکن ہے کہ جب فیصل طلاق دے، لیکن جب تک اگر فیصل طلاق نہیں دے گا تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ کیسے چلیں گے۔
یہ بات واقعی بڑی پریشانی کا باعث تھی. سب لوگ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے کہ واقعی اگر فیصل ہی طلاق نہیں دیتا تو یہ معاملات آگے چلیں گے کہاں. ساری زندگی ایک لڑکی کو جو کہ پہلے کسی کے نکاح میں ہے اسے بٹھایا تو نہیں رکھ سکتا اپنے گھر میں. پھر اگر اس کو طلاق نہیں ہوتی تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ آگے قدیر کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گی. قدیر کے ساتھ شادی نہیں ہوگی تو آگے معاملات کیسے چلیں گے. اب اس بات کا، اس سارے کھیل کا جو دار و مدار تھا وہ اس بات پہ تھا کہ فیصل نائزہ کو طلاق دے، اور جب نائزہ کو طلاق فیصل سے ہو جائے تو اس کے بعد وہ قدیر سے شادی کر سکتی ہے، اس گھر کی بہو بن سکتی ہے. ایک چیز جو تھی وہ تھی، اور وہ اب سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب یہ جو معاملات ہیں فیصل کی طلاق پر آ کر کے رک گئے ہیں. اگر فیصل طلاق نہیں دیتا تو پھر یہ بات جو ہے یہیں پہ ختم ہو جائے گی، یا پھر اس بات کا کوئی اور حال جو ہے وہ اگر ہو تو بتاؤ. یہ بات رات کے کھانے پہ ہوئی، اور رات واقعی ہی پریشانی میں گزری. اس رات تو نہ ابیحہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کہیں گئی، اور نہ ہی نائزہ نے اپنی چارپائی کو چھوڑا. ابیحہ ایک دفعہ اٹھی ضرور تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی ماں موجود ہے یا غائب ہے، لیکن اس روز جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہی پڑی ہے، اور ساتھ والی چارپائی پر اس کی ماں جو ہے وہ کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر پلسیٹیں لگا رہی ہے، اور اس سے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، تو لہٰذا اس نے اپنی اس ماں کی کیفیت کو نوٹ کیا اور دوبارہ سے سو گئی. اسے بھی لگ رہا تھا کہ رات والی بات سے اس کی ماں کا ذہن پریشان ہے، اور نائزہ بھی اب اس بات کو لے کر کے سوچ رہی ہے کہ اگر واقعی اس سے طلاق نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اور یہ جو اونٹ ہے اب کس کروٹ بیٹھے گا. اس گھر میں نائزہ کو کھانے کو مل رہا تھا، اس سے پہننے کو مل رہا تھا، وہ بازار جا رہی تھی، اس کی شاپنگ ہو رہی تھی، اس کو ہر چیز جو ہے وہ گھر بیٹھے بٹھائے مل رہی تھی، اور کسی چیز کی کمی جو ہے بہرحال اسے نہیں آنے دی جا رہی تھی. فضل شاہ اپنی طرف سے بھی ابیحہ کو، نائزہ کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا تھا، اور پھر قدیر بھی نائزہ کے لیے اور ابیحہ کے لیے کچھ نہ کچھ سامان خرید لاتا تھا. اور اسی طریقے سے سمیر بھی آئے دن کبھی پیزا منگوا، کبھی یہ کر کبھی وہ کر، مطلب ان کی پوری طور پہ ہیلپ کرتا رہتا تھا. تو اب اس سچویشن سے نکل کر کے وہ ایک دفعہ پھر اس سچویشن میں نہیں جانا چاہتی تھی جس کو وہ چھوڑ کر کے آئی تھیں، یعنی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا، اور پھر قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزارنا. اس بات کو لے کر کے اب نائزہ سوچ رہی تھی کہ چلو یہ لوگ بہت زیادہ امیر نہ صحیح، لیکن یہاں پر آ کر کے ہم لوگ خوش تو ہیں، ان کا مکان اپنا ہے، ان کا جہاں پہ ہم لوگوں کا اچھا نظام چل رہا ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہے. پھر سمیر جو ہے وہ پیسے کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی فراخ دل ہے، آئے دن ہمیں کچھ نہ کچھ عیاشی کرواتا رہتا ہے. تو اگر یہاں سے جانا پڑا تو پھر اسی مصیبت خانے میں جا کر کے رہیں گی، پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ پہلے ہوتا ہوا آیا ہے، اور پھر وہی ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوا کرے گا، دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گی، اور روٹیاں جو ہے وہ پانی میں بھگو کر کے اپنے وقت گزارا کریں گی، لوگوں کے گھر کا بچا ہوا جھوٹا کھانا کھائیں گی، اور دونوں ماں بیٹی کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. یہاں پر تو پیروں کی طرح عزت ہو رہی ہے، یہاں پر تو ابیحہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، اور بڑے ہی معاملات جو ہیں وہ دونوں کے اور تینوں کے درمیان چلتے چلے جا رہے ہیں. ابیحہ بھی ان تمام باتوں کو لے کر کے خوش ہے، گھر والے بھی خوش ہیں. ہم کیا کریں، اس بات کو لے کر کے شاید نائزہ نے جو ہے وہ رات پر جو ہے وہ سونا چھوڑ کر سوچنا شروع کر دیا تھا، اور ابیحہ بھی ان باتوں کو سوچ رہی تھی، لیکن ابیحہ بہرحال وہ ان باتوں سے زیادہ اپنے معاملات سوچتی تھی، اور اس کے اپنے معاملات جو تھے وہ سمیر تاؤ کے ساتھ یس چل رہے تھے، اور اسے کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ زیادہ نہیں تھی. اس کی طرف سے کسی کی شادی ہو یا نہ ہو اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کا تو بس یہ تھا کہ جب تک اس کا کھاتا چل رہا ہے اور سمیر انکل کے ساتھ اس کے معاملات چل رہے ہیں وہ ان کو چلائی چلے جائے گی، کیونکہ ابھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کا تجربہ نہیں تھا، ان معاملات میں وہ پڑتی نہیں تھی، اور نہ ان معاملات کے بارے میں اس کو زیادہ خبر تھی، اس لیے اس نے ان باتوں کی زیادہ ٹینشن بھی نہیں لی تھی. بڑوں کی ٹینشن کو انفیکٹ بڑوں پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہی اس کو بھی ظاہری بات ہے کہ قبول ہوگا.
اسی طریقے سے کچھ دن مزید گزر گئے اور ان کچھ دن مزید گزرنے کے ساتھ ہی اب نائسہ نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر شہر سے کسی دوسرے شہر میں جا کر کے اپنے سسرال والوں کو فون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کی بار بھی قدیر موٹر سائیکل پر ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور ابیہا نہیں کی تھی کیونکہ ابیہا کو کچھ بخار تھا جس کی وجہ سے ابیہا گھر میں رہ گئی تھی۔ قدیر اسے صبح کو لے کر کے کسی دوسرے شہر چلا گیا تھا اور وہاں پر جا کر کے اس نے اپنے سسرال والوں کو فون کیا تھا اور ایک شوہر کو بھی فون کیا تھا۔ اپنے شوہر کو اس نے واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کیا تھا اور واٹس ایپ پہ اس نے کال کر کے اپنے شوہر سے بھی بات کر لی تھی اور اپنے سسرال والوں سے بھی بات کر لی تھی۔ پھر وہاں سے اس نے اپنے سم کو اس کا نمبر کو دوبارہ بند کیا اور وہیں سے اپنے سسٹم کو کلوز کرنے کے بعد رات کو قدیر کے ساتھ وہ واپس آ گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو پھر ایک دفعہ کھانے کی میز پر سب لوگ اکٹھے ہوئے تو یہاں پر نائسہ نے بتایا کہ فیصل تو کسی بھی شکل میں مجھے طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھئی تم گھر سے بھاگو، جہاں مرضی جاؤ، جہاں مرضی رہو، آؤ نہ آؤ واپس، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال جس کام کے لیے تم جو ہے وہ ضد کر رہی ہو اور جو تم چاہتی ہو وہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا اور میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، لہٰذا تمہیں میری طرف سے طلاق نہیں ملے گی، نہ میں تمہیں طلاق دوں گا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ ہاں اگر تم عدالت جا کر کے دعویٰ کرتی ہو طلاق کا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں پھر جب تم مجھ پر دعویٰ کرو گی تو میں بھی سامنے آؤں گا اور تم بھی سامنے آؤ گی، پھر مجھے بھی پتہ چلے گا کہ تم کن لوگوں کے پاس ہو، کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں اور میری بیٹی کو جو ہے وہ گھر سے بھاگنے میں مدد کی ہے، کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس تم رہ رہی ہو۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جب جیسا کہ تم گھر سے بھاگ کے گئی ہو اور ہمارے پاس پولیس رپورٹ موجود ہے، اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ تم میری جوان بیٹی کو لے کر کے گھر سے بھاگی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے میں تم پر ایک اور مقدمہ کروں اور تم سے بچی لے لوں، کیونکہ بچی جو ہے ایک ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ جو گھر سے بھاگ کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہو۔ لہٰذا ان باتوں کے بعد شوہر سے تو میری بات ختم ہو گئی تھی، اور جب میں نے سسرال والوں سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی فیصل کی بات کی تائید کر رہے تھے اور فیصل والی بات پر ہی اٹل تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ہی بات بتائی اور انہوں نے یہ بتایا کہ سوچنا بھی مت کہ تم جو ہے وہ ہم سے طلاق لے لو گی، ہاں اگر تم عدالت جاتی ہو تو پھر ہم بچی کا بھی دعویٰ کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے تمہارے ساتھ کون کھڑا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد جو ہے میں نے فون بند کر دیا تھا اور واپس میں آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں۔ فیصل جب تک مجھے طلاق نہیں دے گا میں قدیر سے شادی نہیں کر سکوں گی، اور میں قدیر سے اگر شادی نہیں کر سکوں گی تو پھر میں ظاہری بات ہے کہ کب تک اس گھر میں چھپی رہوں گی اور ایسے ہی بیٹھی رہوں گی، نکاح کے اوپر نکاح کروں گی تو تب بھی میں مجرم بن جاؤں گی، قانون کی بھی مجرم ہوں گی اور شریعت کی بھی مجرم ہوں گی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اس بارے میں کوئی رہنمائی دیں، مجھے اس بارے میں بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب فضل شاہ نے تمام بات سننے کے بعد کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا کہ میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔